امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فرمان ہے العلم لا يعدله شيء اذا صحت النیہ، کہ علم کے برابر اس دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے بشرطے کہ اس میں نیت درست ہو۔ کسی نے پوچھا کہ نیت درست ہونے کا کیا مطلب ہے، تو فرمایا جب کوئی شخص علم سیکھے تو یہ نیت کرے رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی جو ابتدا ہے، اول آغاز ہے وہ النیہ، نیت سے۔ مدرسے میں جانے سے پہلے، داخلے سے پہلے اپنی نیت سیدھی کرے کہ میں نے یہ سیکھنا ہے۔ کیوں سیکھنا ہے؟ کہ 6 کام ہیں جب تک نہیں کریں گے آپ کو علم نہیں ملے گا۔ علم نہیں ملے گا۔ 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ امام ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کان یعید الدرس 100 مرہ، کہ وہ اپنا سبق ایک دن میں 100 بار دہرایا کرتے تھے۔ آج طالب علم 1-2 بار پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ شاید مجھے تو ہو گیا، بس میں اب کوئی اور کام کر لوں۔ نصابی کتب پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے اور ان کی شروحات پر، دیگر سے بہتر سب سے پہلے ان کو فوکس کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دیگر کتب کی شروحات یا ان کے متون کو لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے شیخ اصل میں جو منہج مدارس میں مقرر ہوتا ہے یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم، سب سے پہلے یہ ہے من لم یتقن الاصول حرم الوصول، جو اصول اور قواعد یعنی بنیادی چیزوں کو اچھی طرح سے ازبر نہیں کرتا وہ کبھی علم میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ اپنے بڑے لطیف انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص عربی گرامر یا نحو کے بغیر حدیث پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹوپی پہنتا ہے لیکن اس کے نیچے اس کا سر کوئی نہیں ہوتا، یعنی سر کے بغیر ٹوپی پہننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹوپی کبھی اس کے سر پر یا اس کے جسم پر ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے۔ کیا شیخ علوم دینیہ کو علوم عصریہ کی ضرورت ہے؟ کیا ایک عالم کو لازمی طور پر ایک دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک معلم، ایک مفتی بن سکتا ہوں اور میں ہر مسئلے پر بولنے کی قدرت اور استطاعت اس کو پا سکتا ہوں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ یوتھ فلکس کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ، جس کے حوالے سے آج ہم اس مجلس میں گفتگو کریں گے مدارس کے طالب علم کے حوالے سے۔ ہمارے مدارس کے اندر دیکھا جاتا ہے سال کے شروع کے اندر کافی داخلے ہوتے ہیں، کئی ہزاروں کی تعداد میں طلباء پڑھنے آتے ہیں، اور یہ شوق اور یہ ذوق بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس دور کے اندر خاص طور پہ مدارس کے حوالے سے بہت اہم ہے، جہاں افراتفری کا عالم ہے۔ میڈیا کی لت نے ایک جوان کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جہاں ہر طرف بے حیائی اور بے شرمی جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہاں دین کے حصول کا شوق بہت ہی اہم ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ مدارس کے اندر تو آتے ہیں، مگر جب فراغت ہوتی ہے تو بہت ہی کم طلبہ رہ جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بھی جو فاضل ہیں اس دور کے اندر راسخ فی العلم بہت ہی کم لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کے دور میں اس چیز کی کمی کہ علم کے اندر شوق نہیں، ذوق نہیں، مدارس کے اندر 7 سال، 6 سال، 8 سال، 9 سال پڑھنے کے بعد بندہ وہی ہو کے نکلتا ہے، اور پھر وہ کہیں جا کے مؤذن لگ جاتا ہے، کہیں جا کے امام لگ جاتا ہے۔ کوئی علمی سوچ نہیں ہوتی، علم کے اندر رسوخ نہیں ہوتا، تبلیغ کا جذبہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اسی موضوع کو لے کر آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حافظ شاہد رفیق حفظہ اللہ ہیں۔ ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شیخ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ شیخ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، اور بیت السلام اسکول ایجوکیشن کے شیخ مدیر ہیں، اور دار ابی طیب کے اندر کئی عرصہ دراز سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے فاضل شیخ رفیق طاہر حفظہ اللہ ہیں، بہت ہی معروف شیخ ہیں، ہم نے سوشل میڈیا پہ شیخ کو کافی دیکھا ہے، آج ہمارے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہم شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ شیخ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں سینئر استاد ہیں، اور
علمی دنیا کے اندر شیخ کا ماشاءاللہ سے ایک نام ہے. ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں. سب سے پہلے ہمارا سوال شیخ رفیق طاہر صاحب آپ سے ہوگا کہ شیخ طلبہ علم کے لیے، یعنی ایک طالب علم مدرسے کے اندر داخلہ لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی اس کو آپ سب سے پہلے کیا نصیحت کریں گے کہ مدرسے کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا اس کا ہدف، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو طالب علم کو مدرسے میں داخل ہونے سے بھی پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ ہے نیت کے اخلاص کا، کیونکہ یہ علم دین ہے، اور اس میں اگر اخلاص اور الہیت نہیں ہوگی تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق آخرت سے ہے. حصول علم ایک عبادت ہے، خاص طور پر علم شرعی جس میں بندہ عقیدہ سیکھتا ہے، عمل سیکھتا ہے اور دین کو سمجھتا ہے، اور پھر یہ سیکھ اس لیے رہا ہے تاکہ وہ سب سے پہلے خود عمل کرے اور پھر اپنے قول اور عمل کے ذریعے لوگوں کو اس دین کی طرف راغب کرے اور ان کی کوتاہیوں کی اصلاح کرے. یہ سارے کا سارا کام عبادت ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اگر وہ یہ کرے گا تو وہ اپنے اس مقصد میں صحیح طور پہ کامیاب ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور ہر بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے. اگر تو نیت درست ہو کہ میں نے لوجہ اللہ یہ کام کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور مقصود اس سے دین کی حفاظت ہے کہ دین کی میں حفاظت کروں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا ہے اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کروں اور لوگوں کو بھی اس پہ عمل کی دعوت دوں، ان تک یہ بات پہنچاؤں تاکہ دین محفوظ رہ سکے. یہ نیت اگر اس کی ہوگی، یعنی کہ دین سیکھنا، دین سکھانا اور مقصود صرف اللہ کی رضا، تو پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ یہ دین سمجھ بھی آئے گا، اور اس کے اندر اس کو سمجھنے کا ملکہ وہ بھی بڑا بہترین پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس کو آگے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا جو ملکہ ہے یہ بھی اس کو حاصل ہوگا. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی جو ابتدا ہے، اول آغاز ہے، وہ النیہ، نیت سے. مدرسے میں جانے سے پہلے، داخلے سے پہلے اپنی نیت سیدھی کرے کہ میں نے یہ سیکھنا ہے، کیوں سیکھنا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ طلباء کو مدارس کے لیے اگر تیار بھی کیا جاتا ہے تو بعض تیار کرنے والے بھی کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ جی آپ مدرسے پڑھ جائیں گے تو پھر آپ کو، یعنی کہ مولوی کبھی بھوکا نہیں مرا تو آپ کو کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدن، روزگار کوئی نہ کوئی مل جائے گا. وہ تاریخ ہے آج تک مولوی کی کھائے بغیر سویا نہیں ہے. ہاں جی، دیگر چیزیں جو، یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کی طرف کہ چلو جی پتہ نہیں وہ اسکول کالج میں پڑھنے سے ہمیں نوکری ملازمت ملتی ہے نہیں ملتی، مولوی بن جائے گا تو چلو کچھ نہ کچھ تو مل جائے کر ہی لیں گے نا. ٹھیک. اور پھر اسی طرح کچھ دوسرے، یعنی کہ دیکھیں جی یہ اسکول کالج کی تعلیم بڑی مہنگی ہے اور فلاں ہے، یہ ادھر وفاق میں آئیں، آپ وہ عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ کا امتحان دیں اور پھر ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ لے لیں، ایم فل پی ایچ ڈی کریں، آپ سیدھے یونیورسٹی تک بڑے آسانی سے پہنچ جائیں گے، ایک بڑے پروفیسر بن جائیں گے. یعنی کہ مقصود مدرسے پڑھنے کا کیا ہے کہ آپ وہ ایم فل پی ایچ ڈی تک آسانی سے پہنچ جائیں، ڈگریاں آپ کے پاس ہوں، آپ کی تعلیم اتنی ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کا جو رزق ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، حصول رزق جو ہے اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. اور اس طرح سے پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ میں نے فلاں خطیب صاحب کو سنا، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات تھی، دیکھیں نا اس کے پیچھے کتنی دنیا آتی ہے، تو میں بھی یہ کروں گا اور مجھے بھی یہ طریقہ آ جائے گا، اور پھر جناب میرے آگے پیچھے وہ حاشیہ برداروں کی ایک لائن ہوگی. اور یہ ذوق اور شوق لے کے جو مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے، پھر وہ صحیح طور پر علم کے اندر رسوخ نہیں حاصل کر پاتے، کیونکہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے، مقصود ہی ان کا بدل چکا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کریں. ایک خطیب بن جائے گا شیخ، وہ اسپیکر بن جائے گا، عالم نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکے گا.
اور پھر وہ خطیب بھی ایسا ہی ہوگا جی کہ شیخ، بس جو موضوعات کبیر شریف میں لکھا ہے وہ اس نے بیان کرنا ہوگا. ایک یہاں موضوع بیان کیا وہی پوری زندگی بیان جی، کرتے وہ گئے، چند ایسے- موضوع کو لے لیا گیا. ایسے ہی چلتا ہے، یعنی کہ پورے سال کے موضوع تقسیم ہے جی شیخ، کہ اس مہینے میں یہ موضوع چلتا جی ہے، اس شیخ، مہینے میں اس کی مارکیٹ ہے، اس مہینے میں اس کی جی مارکیٹ شیخ، ہے. ایسے ہی. یا پھر کیا ہے، ایک وہ دوسرا طریقہ کہ بس وہ عورتوں کو رلاؤ اور بس جی آپ شیخ، کامیاب ہو. ایسے ہی شیخ. یہ کہ یہ اس طرح کے موضوعات، لیکن وہ علمی رسوخ جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا. علم الرسوخ کے لیے شیخ نیت کا کردار نیت سب کا سے کردار اہم ہے. سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے. نیت کے بغیر یہ کام نہیں نیت کے ہوتا. بغیر یہ سب سے کام پہلے نہیں ہے. نیت خالص کرے، نیت خالص کر کے پھر مدرسے میں، اور اگر مدرسے آ چکا ہے تو پھر بھی موقع ہے کہ اب بھی وہ اپنی نیت خالص کر لے. نیت خالص کر. نیت میں اخلاص کا پیدا ہونا اور للہیت کا ہونا یہ از حد ضروری ہے. اس کے بغیر دین اپنا آپ کے حوالے نہیں کرے نہیں گا. کرتا. بالکل شیخ. عمران ناظرین، یعنی ایک طالب علم کے لیے نیت کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر تو نیت موٹیویشنل اسپیکر بننے کی ہے، نیت ایک علامہ فہامہ نام اپنانے کی ہے، یعنی مجھے معاشرہ علامہ کہے، فہامہ کہے، تو طالب علم ایسے نہیں ہوتے. علم کے لیے نیت کا بہت اہم کردار ہے. دوسری طرف شیخ شاہد رفیق حفظہ اللہ سے ہم سوال کریں گے. شیخ، حصول علم کے لیے، یعنی ایک طالب علم کو حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کن باتوں کا اس کو علم ہونا ضروری ہے، کن باتوں کی طرف اس کو فوکس کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ واقعتاً جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے حالات حاضرہ کے مطابق اور طلباء کی ضرورت کے پیش نظر دیکھا جائے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، مختلف کلاسز میں یا دورہ جات میں نوجوانوں میں طلب علم کا ایک بڑا رجحان نظر آتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جس قدر یہاں رجحان ہے، کثرت ہے، تعداد بڑی ہے، اس قدر ہمارے معاشرے میں علماء نظر نہیں آتے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ لازماً یہاں کوئی کمی ہے کہ جس کی اصلاح ضروری ہے، یہاں کوئی خلل ہے جس کا سد باب ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے جیسا کہ ابھی شیخ رفیق طاہر صاحب نے بنیادی اور اولین شاید ذکر کی ہے جی شیخ، کہ طلب علم ہو یا کوئی بھی دوسرا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اس میں اخلاص اور نیت کی درستی یہ بنیادی شرط ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فرمان ہے، العلم لا يعدله شيء اذا صحت النیہ، کہ علم کے برابر اس دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے بشرطے کہ اس میں نیت درست ہو. کسی نے پوچھا کہ نیت درست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا، جب کوئی شخص علم سیکھے تو یہ نیت کرے رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، کہ وہ خود سے جہالت کو دور کرے گا، اس پر عمل کرے گا اور دوسروں تک علم پہنچائے گا، ان کو بھی جہالت سے روکے گا اور ان کو بھی علم کی دعوت دے گا. یہ علم ایسی افضل ترین شے ہے کہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر میرے علم میں نہیں کہ نبوت کے بعد اشاعت علم سے بڑا کوئی مرتبہ ہو یا کوئی عمل ہو. بالکل. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ لوگوں میں ایک شوق ہے، ایک رجحان ہے، الحمدللہ. لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے کہ طلب علم کا ہمارا طریقہ درست ہونا چاہیے. اسی شے کو اہل علم آداب علم کے نام سے ذکر کرتے ہیں. آداب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ طریقہ اور سلیقہ سیکھا جائے کہ کیسے ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنا ہے. علم سیکھنے سے قبل اس کے آداب سیکھنا اس قدر ضروری ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب مجھے صبح تیار کرتی، مجھے لباس پہناتی، امامہ باندھتی، تو اس تیاری کے دوران میں مجھے ایک خاص نصیحت کیا کرتی تھی کہ تم مدینہ کے محدث ربیعہ الرائے کے پاس جا رہے ہو تو وہاں جا کر تم نے ایک بات یاد رکھنی ہے، تعلم من سمتہ و ادبہ
قبل ان تتعلم من فقہی و حدیثی، کہ جا کر پہلے تم نے ربیہ سے طریقہ، سلیقہ، ادب، بول چال، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھنے ہیں، حدیث اور فقہ اس کے بعد حاصل کرنی ہے۔ یعنی اس قدر اس کی اہمیت ہے، اور علماء کے ہاں یہاں اس قدر اسے ترجیح دی جاتی تھی۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں ابن مفلح اپنی کتاب الآداب الشرعیہ میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب مجلس حدیث میں بیٹھتے تو ان کے سامنے 5000 کے لگ بھگ لوگ تھے جو پڑھنے اور سیکھنے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً 500 کے لگ بھگ تو حدیث لکھتے، جو امام فرماتے وہ اسے نوٹ کرتے، لیکن اس کے علاوہ 4000 سے زائد لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے وہ صرف اس لیے آتے کہ امام احمد سے ادب سیکھیں، ان کے ہیئت اور وقار کو سیکھیں کہ وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، ان کا رہن سہن، بول چال کیسی ہے، اور ان کے آداب وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ طلب علم سے قبل آداب سیکھنے کے لیے 2 چیزوں کا لحاظ کرنا یا 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ علم کے آداب کیا ہیں۔ 2 چیزوں سے ہم نے طلب علم کے آداب سیکھنے ہیں۔ نمبر 1، طلب علم کے آداب پر علماء نے جو مستقل کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھنا ہے، اساتذہ سے، علماء سے، اور خود اپنے مطالعے میں ان کو رکھنا چاہیے۔ ادب کی اس قدر اہمیت ہے طلب علم سے قبل کہ شروع سے ہی اہل علم نے اس کا اہتمام کیا اور اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا امام ابو بکر الآجوری رحمہ اللہ، جن کا تعلق 3 صدی ہجری سے ہے، انہوں نے اخلاق العلماء کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ ایسے ہی ہر صدی میں، ہر دور میں علماء نے اس پر مستقل تصنیفات تحریر کی ہیں، جیسے حافظ ابو بکر خطیب البغدادی کی بڑی معروف کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ابن جماع کی تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم، یہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ عصر حاضر میں جو سب سے معروف کتاب ہے، جسے پوری دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے، علماء نے شروع میں دروس میں اس کو مقرر کیا کہ طلباء اسے پڑھیں، وہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب حلیۃ طالب العلم ہے۔ تو ان کتابوں سے ہم نے پڑھنا ہے کہ طلب علم کے آداب کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم نے علم کو حاصل کرنا ہے۔ اصل کے اندر آداب جو طلب علم کیا، اس میں سیکھا کیا جاتا ہے؟ ایک بات یہ سیکھی جاتی ہے کہ علم کس طرح سے سیکھا جاتا ہے، اور دوسرا علماء کیسے ہوتے ہیں۔ علماء کیسے ہوتے ہیں، تو علم کا طریقہ بھی آتا ہے، اور پھر بندہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ علم سیکھنے کے بعد میں نے اپنی چال ڈال، اپنا رنگ ڈنگ، اپنا رہن سہن، بول چال کیسا بنانا ہے، وہ علماء کو دیکھنا ہے، علماء کو پڑھنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دوسری چیز جس سے آداب سیکھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء کے سوانح پڑھے جائیں، علماء کے حالات پڑھے جائیں۔ اسی لیے ہمیشہ اہل علم نے رجال اور تراجم پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ہم ان کے حالات کو پڑھیں کہ وہ علماء کیسے سیکھتے تھے، کیسے سکھاتے تھے، کیسے پڑھتے تھے، کیسے پڑھاتے تھے، کیسے وہ دعوت کا کام کرتے تھے، کیسے وہ اپنے لوگوں کے پاس رہتے تھے، کیسے مخالفین کے ساتھ وہ نپٹتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پریکٹیکلی علماء کے حالات میں نظر آتی ہیں۔ بالکل شیخ۔ آخر میں ایک بات میں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ علم سیکھنے سے پہلے آداب سیکھنے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر ہم کسی فوجی کو ٹریننگ دیتے ہیں تو جب کوئی بھی بندہ فوج میں داخل ہوتا ہے تو اسے داخل ہوتے ساتھ ہی کلاشن کوف نہیں پکڑائی جاتی ہے کہ یہ کلاشن کوف ہے، تم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، ٹھیک، بلکہ پہلے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ کلاشن کوف ہے، اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں، ایسے اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے کھولتے ہیں، ایسے رکھتے ہیں۔ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ساتھ ٹریننگ کے دوران میں اس فوجی کو گزارا جاتا ہے، تب جا کر اس کے حوالے کوئی بندوق یا کلاشن کوف کی جاتی ہے کہ اب تمہیں چلانی آ گئی ہے،
संभालनी आ गई है, इसका इस्तेमाल तुमने सीख लिया है, अब तुम कहीं भी इसको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि तुमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। वैसे ही शेख, ऐसे ही किसी को इल्म सिखाने से पहले ये सिखाना चाहिए कि इल्म होता क्या है, किस लिए सीखा जाता है, कैसे इसको आगे सिखाया जाता है, कैसे इसको बरता जाता है, कब इसके बारे में बोला जाता है, कब खामोश रहा जाता है। ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद फिर उसके हवाले इल्म किया जाता है, फिर उसे इल्म बरतना आता है, फिर वो इल्म सही तरीके से आगे सिखाता है, उस इल्म का वो गलत इस्तेमाल नहीं करता। इस वजह से ज़रूरी है कि पहले इंसान ये सीखे कि इल्म के आदाब क्या हैं और उसका तरीक़ाकार क्या है। यानी शेख जो तालिब इल्म है अगर उसके अंदर अदब नहीं, वो तालिब इल्म नहीं, वो तालिब इल्म नहीं है, बल्कि ऐसा इल्म उस शख्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे शेख हदीस जिब्राइल के अंदर भी हमने देखा, फस्नद रकबतैहि इला रकबतैहि वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, यानी अदब के साथ असातिज़ा के सामने अदब बैठना पहले है, इल्म उसके बाद है। बाद बाज़ अहले इल्म ने यह कहा है कि इल्मुन बिला अदबिन का नारिन बिला हतबिन। ठीक, इल्म अदब के बगैर ऐसे है कि जैसे आग है, हाँ, ईंधन पास ऐसे- कोई नहीं, यानी ऐसे वो ही जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका नफा आम नहीं होगा। ठीक शेख, यानी आज के जैसे शेख तलबा हैं असातिज़ा की कदर नहीं करते, असातिज़ा की इज्जत एहतराम नहीं करते, सामने तो यानी असातिज़ा बैठे होते हैं और वो मोबाइल के अंदर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो ये सारी शेख आदाब इल्म के खिलाफ चीज़ें हैं। ठीक शेख, बारकल्लाह फीक शेख। शेख अब आपसे सवाल है, शेख एक तालिब इल्म को हाज़िरी का कितना ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि हमने मशाइख से सुना है वो 8-8 साल शेख उनकी एक भी गैर हाज़िरी नहीं हुआ करती थी। दूसरी तरफ शेख के हाज़िरी यानी कितनी होनी चाहिए साल के अंदर? बाज़ तलबा ऐसा करते हैं कि हफ्ते के अंदर एक छुट्टी कर लेते हैं, और बाज़ मदारिस में भी ऐसे देखा गया है कि यानी अगर हफ्ते में एक छुट्टी और ये पूरा साल तसलसल कायम रहे तो उसको इम्तिहान में बिठा दिया जाता है, यानी उसकी कम छुट्टियाँ होती हैं। क्या ये एक छुट्टी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, या मुकम्मल तौर पे एक तालिब इल्म को क्लास के अंदर पूरा साल हर साल हाजिर होना चाहिए और एक भी नागा नहीं होनी चाहिए? इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाएं, बारकल्लाहु फीक। क्लास में हाज़िरी के हवाले से पहले तो ये समझ लें कि हमारे यहाँ जो मनहज है मदारस में, साल के 355 दिन हैं हमारे पास, और 355 दिनों में से तकरीबन 150 दिन पढ़ाई होती है। ठीक शेख, ऐसा ही है, यानी कि आप समझ लें कि 200 दिन पढ़ाई नहीं होती मदारस में। अल्लाह अकबर। और ये मदारस की सूरत हाल है। बाज़ मदारस में कुछ ज़रा शेड्यूल ज़्यादा होता है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 200 दिन तक पहुँचते हैं, वैसे पूरे 200 कोई भी नहीं करता। सही, यानी कि 200 के करीब करीब दिन बन जाते हैं पढ़ाई के पूरे साल में से ज़्यादा 200 दिन। और जो स्कूल कॉलेज का दौर है अगर हम उसको देखें तो उसमें टाइम इससे भी कम बनता है, क्योंकि उनकी छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं। सैटरडे संडे ऑफ होती है उनकी। सैटरडे संडे ना भी ऑफ हो, हफ्ते में एक छुट्टी भी अगर हो, लेकिन उनके यहाँ मुख्तलिफ और छुट्टियाँ भी आ जाती हैं जो मदारस में नहीं होती, कौमी छुट्टियों के नाम जुलाई पे। हो गई शेख, जो से नॉर्मल और फिर डेज। गर्मियों की छुट्टियाँ लंबी सारी हो जाती हैं, इसी तरह सर्दियों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, फिर फलां की पैदाइश है, फलां की वफ़ात जी, है और फलां दिन आ गया है, इस तरह करके वो ना मामला छुट्टियाँ उनकी बढ़ जाती हैं। तकरीबन देखा गया 120-130 दिन की पढ़ाई होती है तकरीबन इतनी जी होती है। मदारस में औसत जो पढ़ाई है वो तकरीबन 150 दिन होती है, और बाकी अय्याम जो हैं एक तो सालाना छुट्टियों में गुजर जाते हैं, कुछ हफ्तावार छुट्टी में गुजर जाते हैं, कुछ इम्तिहानों की छुट्टियां हो जाती हैं, यानी कि पेपर हो रहे होते हैं, पेपरों की तैयारी के लिए छुट्टियां हो जाती हैं। कभी यानी कि हफ्ते का आखिरी दिन जो जुमेरात है बाद मदारस में वो भी सबक ढीला हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी उस्ताद की कोई ना कोई छुट्टी हो जाती है, उस्ताद साहब बीमार हो गए या कोई उनको ज़रूरी काम हो गया, यानी इस तरह कर करा के मिल मिला के ये तकरीबन कोई 150 दिन बनता है। और ये भी थोड़ा है, ये भी थोड़ा है। बल्कि एक शायर है वो कहता है, अला ला तनारुल इल्म इल्ला बिसित्तति सुम्बी का मजमूइहा बिबयानी ज़कावतुम व हिर्सुम वस्तिबारुम व बुलगतु व इरशाद उस्तादिम व तूल ज़मानी, कि 6 काम हैं जब तक नहीं करेंगे आपको इल्म नहीं मिलेगा। 6 चीज़ें होनी चाहिए, ज़कावत व ज़हानत हो,
علم سیکھنے کی تڑپ ہو جستجو ہو، دھکے سے کوئی آپ کو نہ بھیج رہا ہو، ایسے ہی شیخ، اور پھر آپ کو فکر معاش نہ ہو، ٹھیک، کھانا آپ کو بنانا پکانا کمانا نہ پڑے، اور پھر علم کی راہ میں جو مشقتیں ہیں انہیں آپ صبر کے ساتھ برداشت کریں، ٹھیک شیخ، اور استاذ بھی موجود ہو اچھا رہنمائی کرنے والا، بالکل، اور وقت کوئی اس کی حد بندی نہ ہو، قید نہ ہو وقت کی، کھلا وقت ہو، آپ 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال جتنا زیادہ وقت علم کو دیں گے سیکھنے کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ سلف تو بہت زیادہ وقت لگاتے تھے، سال ہا سال لگاتے تھے، 10 سال 20 سال 30 سال بھی علم کے اصول میں لگا دیا کرتے تھے۔ اس طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو تقریباً 150 سے 200 پونے 200 دن بنتا ہے کلاس میں حاضری کا مدارس کے شیڈول کے مطابق، اس میں بھی طلباء غیر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ ایک دن کی غیر حاضری کلاس میں سے، ایک دن کی بلکہ ایک پیریڈ کی غیر حاضری، اس کا ازالہ عمر بھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ کلاس میں استاذ وہ کچھ بتا دیتا ہے جو نہ بعد میں بتاتا ہے نہ بتا سکتا ہے، فل تیاری کر کے آیا ہوا تھا۔ ایک تو تیاری کر کے آیا ہوتا ہے استاد، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کلاس میں طلباء کی طرف سے کوئی نہ کوئی سوال ایسا آ جاتا ہے، وہ کئی عقدے وہاں پہ کلاس میں کھلتے ہیں جو بعد میں نہیں کھلتے۔ ایسے ہی آج کل ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ بعض جگہوں پہ ہے، طلباء وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں استاد کے اسباق اور وہ بعد میں سن لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی کام پورا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے، کیونکہ اگر یہ کلاس میں موجود ہوتا، اس کے دماغ میں کوئی سوال ہوتا تو اس کو کر لیتا، ریکارڈنگ سن کے اب وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ بعض طلبہ 6 دن چھٹی کرتے ہیں، اگلے 6 دن آتے ہیں، پھر 6 دن کرتے ہیں، وہ 6 دن ریکارڈنگ سے کر لیتے ہیں، ہم نے تو کلاس لے لی ہے، نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نہیں فائدہ ہوتا۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ بے فائدہ نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں، لیکن جتنا فائدہ کلاس میں حاضر ہونے کا ہوتا ہے اور پھر استاد کو سامنے دیکھ کر بات کو سمجھنے کا، بہت سی باتیں تو استاد کے یعنی کہ اشاروں سے سمجھ آ جاتی ہیں، وہ ریکارڈنگ میں آپ کو نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ اہم ہیں۔ چھٹی تو سمجھیں کہ یہ تعلیم کی جو شریعت ہے اس میں کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، تعلیم کا جو اصول ضابطہ ہے اس میں چھٹی کرنا، غیر حاضری کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جی شیخ، اس کے حساب سے دیکھا جائے، جی جی، بہت بڑا جرم ہے یہ، اور اس کا ازالہ ہونے والا نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی صفت یہ بیان کی ہے کہ مومن وہ ہیں اذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، کہ اگر ان کو کوئی ضروری کام بھی پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، وہ پہلے اجازت لیتے ہیں۔ اچھا، جب وہ اجازت لیتے ہیں تو جس سے اجازت لی جا رہی ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ۔ ہمارے ہاں تو طالب علم چھٹی لینے کے لیے آتا ہے اور پوری تیاری کر کے آتا ہے جانے کی، استاد کو منع کیا چھٹی لینی ہے کہ میں جانے کے لیے پورا تیار ہوں، لہذا آپ یہاں پہ تھوڑا سا سائن فرما دیں اور میں گیٹ سے نکل جاؤں۔ یہ ایسا ہے کہ چھٹی لینے نہیں آتا، وہ بتانے آتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں۔ ہاں، یہی نہیں کہ گویا کہ یہ اطلاع ہوتی ہے۔ چھٹی کیا ہے کہ وہ چھٹی طلب کرے، اگر اس کو چھٹی ملتی ہے ٹھیک ہے تو جائے، یہ تو اپنا کام کرے جو اس کا کام ہے، تعلیم سیکھنا پڑھنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی کہا فَأَذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اس کو اجازت دے دیں، جس کو چاہیں اس کی چھٹی بند کر دیں، روک لیں۔ ہمارے ہاں تو چھٹی لینے کے بھی بڑے عجیب و غریب معیار ہیں، وہ جی پھپھی کی شادی، ہاں جی، کزن کی شادی، چاچے کے، مامے کے، تائے کے، بابے کے، دادے کے، فلاں اور فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا ضربیں تقسیمیں لگا کے رشتہ داریاں بنائی ہوتی ہیں۔ ایک طالب علم کو کسی کی شادی اور کسی کی فوتگی پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو اس کے بنیادی لوگ ہیں نا، یعنی کہ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، ہاں، ان کی شادی اور ان کی وفات یا ان کی شدید مرض، اس پہ ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے یہ جائے۔ اس کے جو بعد کے آگے رشتے شروع ہوتے ہیں نا، اس کو طالب علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ گھر والے دیکھیں گے، وہ براہ راست والدین کا تعلق ہے نا ان کے ساتھ، وہ نبھائیں ان کو، خوشی غمی پہ وہ آئیں جائیں۔ طالب علم کا کام علم حاصل کرنا ہے، یہ تو یاری دوستی میں کئی چھٹیاں کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو چھٹی کا سلسلہ ہے یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔
جس دور میں ہم پڑھتے تھے ہمارے دور میں بہت سے طلبہ ایسے تھے جو سال بھر میں ایک بھی چھٹی نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. میں جامعہ محمدیہ پڑھتا رہا ہوں ادھر گجرانوالہ میں, تو پورے میرے تعلیمی یعنی کہ ریکارڈ میں صرف ایک درخواست ہے چھٹی کی, اللہ اکبر ماشاء اور وہ اللہ. بھی ایک دن کی چھٹی. اللہ. وہ چھٹیوں کے بعد آنا تھا تو میں کسی وجہ سے آ نہیں سکا, پہلے دن پہنچ نہیں پایا, تو اس کے لیے ایک درخواست میری تھی رخصت کی. اس کے علاوہ جامعہ میں چھٹیاں ہوئیں تو گھر گئے, چھٹیاں ختم ہونے سے ایک دن پہلے واپس آ گئے. کوئی عالم بننے کے لیے غیر حاضری سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. بعض سلف کے بارے میں تو شیخ یہ آتا ہے کہ وہ گھر سے نکل کے آ جایا کرتے تھے, اور پھر جو خط ان کے آ رہے ہوتے تھے وہ خط پڑھتے بھی نہیں تھے, اور جب عالم اور فاضل بن جاتے تھے تو وہ خط نکالتے تھے, اس کے اندر خط میں لکھا ہوتا تھا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا, تمہارے والد کا ہو گیا, تمہاری والدہ کا ہو گیا. تو شیخ ایک طالب علم کو ایک بھی غیر حاضری, ایک پیریڈ کی بھی, ایک لمحے کی بھی غیر حاضری ادارے سے نہیں کرنی چاہیے. اسی حوالے سے شیخ ہم شیخ صاحب سے بھی ابھی جو شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ طالب علم کو غیر حاضری کا نقصان کتنا ہوتا ہے, وہ بالکل انہوں نے بجا کہا ہے. تو اگر دیکھا جائے ایک طالب علم ایک دن اگر چھٹی کرتا ہے تو اسے جو لازمی ہے وہ کم از کم 3 دن کا نقصان ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح اس کو دیکھیں کہ ایک طالب علم چھٹی کر کے جس دن آتا ہے اس دن سے قبل جو اس نے پڑھا ہے اس نے یاد نہیں کیا ہوتا. بالکل شیخ, اور یہ بہانہ ہوتا ہے کہ شیخ کل میں آیا نہیں تھا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں آیا نہیں تھا تو میں نے تو سنانا نہیں ہے. جی شیخ. چھٹی سے ایک دن قبل کا اور ایک دن بعد وہ سب گیا ہوتا ہے. جس دن اس نے چھٹی کی ہے وہ بھی سب گیا, اور جو اگلے دن آتا ہے چونکہ اس نے پچھلے سے کچھ نہیں پڑھا کہ کل کیا پڑھنا ہے کیا سنانا ہے, وہ جو اگلے دن آتا ہے وہ بھی اس کا خالی ہی جاتا ہے. پھر اس سے اگلے دن کی تیاری آ کر وہ کلاس میں کرتا ہے, سنتا ہے کہ میں نے آگے کچھ کرنا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ اگر ایک ہفتے میں 6 دن پڑھائی ہوتی ہے, ایک طالب علم ایک دن چھٹی کرتا ہے تو اس کا آدھا ہفتہ ضائع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس قدر اسے نقصان ہوتا ہے. اسی چیز کو طلب علم میں مواظبت سے تعبیر کرتے ہیں. ایک طلب علم کے دوران میں نہ کوئی اور مصروفیت انسان کے مانع ہو, نہ اس کی دلچسپی اسے کہیں اور لے جائے, تو تب یہ علم جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے اور وہ سیکھ پاتا ہے. ٹھیک شیخ, بالکل شیخ. دوسرا شیخ یہ بتائیے گا کہ ایک طالب علم کے لیے کتنی یعنی اس کو وقت درکار ہے علم حاصل کرنے کے لیے. دوسری چیز شیخ, ایک طالب علم گھر سے نکلتا ہے, وہ مدرسے آتا ہے, پورا سال پڑھتا ہے, مستقل طور پہ مزاجی سے پڑھتا ہے, مگر شیخ وہاں بیٹھے ہوئے اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, یعنی بے شعوری, کوئی باشعور نہیں ہے. جیسے شیخ اگر پیچھے بیٹھا ہے, ایک کرسی سے پیچھے بیٹھا ہے تو موبائل اسکرول کر رہا ہے, واٹس ایپ میسیج آ رہا ہے تو واٹس ایپ میسیج دیکھ رہا ہے, کلاس میں کال آ جاتی ہے نکل کے باہر جا کے کال سنتا ہے. طلب علم میں حاضری جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو بھی جیسا کہ شیخ نے کہا کہ کوئی طالب علم جسمانی طور پر کلاس سے غیر حاضر ہو, یہ اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ طالب علم کلاس میں آیا ہے اور وہاں موجود ہے لیکن ذہنی طور پر غیر حاضر ہے, ذہنی طور پر غیر حاضر, یا اس کی جو دلچسپی ہے یا اس کا جو قلبی میلان اور ذہنی رجحان ہے وہ کسی اور چیز کی طرف ہے, تو اس کا کلاس میں ہونا اور نہ ہونا برابر ہی ہے شیخ. ابھی جو ہم امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول شروع میں ذکر کر رہے تھے, انہوں نے طلب علم کے 6 آداب بیان کیے ہیں, جس میں ابھی ہم نے پہلے پر بات کی اول العلم النیہ, کہ علم کی جو اولین بنیاد ہے وہ نیت کی اصلاح ہے. فرماتے ہیں ثم الاستماع ثم الفہم, نیت کے بعد دوسرے نمبر پر علم کیسے آتا ہے کہ اسے توجہ سے سننا ہے اور اچھی طرح سے پھر اسے سمجھنا ہے. تو توجہ سے سننا اور فہم اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب طالب علم کلاس میں بیٹھا ہو, اس کا دل, دماغ, آنکھیں, کان سب کچھ کلاس میں موجود ہو اور وہ استاد کی بات سن رہا ہو. اگر آپ اس بات کو اس طرح دیکھیں کہ طلب علم میں
انسان کے کتنے اعضاء وہ متحرک رہنے چاہیے، پھر اس کے اندر یہ فہم اور علم کا یا کسی چیز کا یا کسی قاعدے کا ادراک پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں، طلباء جو بنیادی غلطی کرتے ہیں، میں یہاں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جب کوئی طالب علم کلاس میں بیٹھے تو سب سے پہلے جو چیز اسے متحرک رکھنی چاہیے وہ اس کا دل ہے، اس کا دل مکمل دل اطمینان، اس کا قلبی میلان، رجحان، توجہ، دھیان وہ مکمل طور پر کلاس میں اور اپنے استاد کی طرف اور اپنی کتاب کے اندر رہنی چاہیے۔ ٹھیک، تب جا کر وہ کوئی چیز سمجھ پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، بما ادرکت العلم، یہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا ہے اور آپ علم کے اس بلند مقام تک کیسے پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں 3 چیزوں کے ساتھ علم سیکھ پایا ہوں اور اس مقام تک پہنچا ہوں۔ فرماتے ہیں، بلسان سعول وقلب عقول وبدن غیر ملول۔ نمبر 1 سوال کرنے والی زبان کے ساتھ، نمبر 2 سمجھنے اور یاد کرنے والے دل کے ساتھ، اور نمبر 3 کبھی نہ تھکنے والے جسم کے ساتھ۔ اب پہلی 2 چیزوں پر آپ غور کریں کہ طالب علم سوال کب کرتا ہے؟ جب وہ توجہ سے سنتا ہے، حاضر ہو، اس کا دماغ حاضر ہو، وہ سن رہا ہو تو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے کے بعد ہی ممکن ہے اسے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اس کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو، پھر وہ سوال کرتا ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ سمجھنے اور یاد رکھنے والے دل کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اولین شرط یہ ہے کہ اس کی توجہ، اس کا دھیان، اس کا دل کلاس میں استاد کی طرف اور کتاب کی طرف رہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ طالب علم کے کان، پھر اس کی آنکھیں وہ استاد کی طرف رہیں یا کتاب کی طرف رہیں اگر وہ پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک۔ چوتھے نمبر پر کلاس کے اندر طالب علم کے ہاتھ میں 3 چیزیں لازمی ہونی چاہیے جب وہ کوئی سبق پڑھے اور کچھ سیکھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھے۔ نمبر 1 وہ کتاب جو درس میں مقرر کی گئی ہے۔ ٹھیک شیخ۔ کوئی طالب علم کلاس میں کتاب کے بغیر حاضر ہی نہیں ہونا چاہیے اگر وہاں کوئی کتاب مقرر ہے، اور استاد کو بھی چاہیے کہ ایسے طالب علم کو قطعاً کلاس میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہ دے اگر وہ اپنے ساتھ کتاب لے کر نہیں آتے۔ ٹھیک شیخ۔ دوسرے نمبر پر ایک رجسٹر اور تیسرے نمبر پر ایک قلم اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر ایک طالب علم کلاس میں صرف بیٹھتا ہے اور سننے کے لیے آتا ہے تو کوئی کبھی خالی سماع کے ساتھ عالم نہیں بنتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ کوئی شخص ایک عالم دین کے پاس اس کے دروس میں حاضر ہوتا ہے یا خطبات جمعہ میں بیٹھتا ہے، وہاں وہ سال ہا سال بھی آتا رہے، صرف سنتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے، ایسے ہی شیخ کچھ تو یاد وہ نہیں 40 سال بھی وہاں آتا رہے تو عالم دین نہیں بن پاتا ہے، کیونکہ اکیلا سماع یہ علم سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، اصل لکھنا بھی بلکہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ سنتا ہے اور استاد کی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، رجسٹر پر نوٹ کرنا چاہیے کون سی چیزیں جو نئی ہوں یا مشکل ہوں یا اسے لگے کہ اگر نوٹ نہ کیا تو یہ بھول سکتا ہے، تو ان چیزوں کو نوٹ کرے، ان فوائد کو، نکات کو وہ نوٹ کرے گا، ان کی مدد سے بعد میں وہ سبق دہراتے وقت، پڑھتے وقت بہت ساری چیزوں کو سمجھے گا، ازبر کرے گا، اور اس کے لیے تا زندگی یہ نوٹس کام دیں گے۔ تو اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اگر ایک طالب علم کلاس میں دل حاضر کر کے بیٹھے، کانوں کی توجہ استاد کی طرف رکھے، آنکھیں کتاب یا استاد پر رکھے، ہاتھ اس کے لکھنے نوٹ بنانے میں مصروف رہیں، تو جو طالب علم ان 4 اعضاء کے ساتھ کلاس میں حاضر ہو، حقیقی طالب علم وہی ہوتا ہے۔ اور یہ ہے وہ شعوری حاضری جو جسمانی حاضری کے ساتھ ضروری ہے، وگرنہ جسمانی حاضری ہو
اور دماغ کہیں اور ہو, دل کے اندر کوئی اور پروگرام بن رہے ہوں, ایسے بندے کو کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر بھی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. شیخ رفیق صاحب, اب آپ کی طرف آتے ہیں. شیخ, ایک طالب علم کو کلاس میں آنے سے پہلے جو اسباق اس نے پڑھنے ہیں, کیا اس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے؟ اور شیخ, اگر وہ مطالعہ کرے تو خود سے کر لے, یا مدارس کے اندر مطالعہ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں, جو مدارس میں عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ مطالعے کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے, اور اس میں اساتذہ ہوتے ہیں. بعض طلبہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی مطالعہ کر سکتا ہوں, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اساتذہ کی ضرورت ہے. کیا اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر جو اسباق پڑھنے ہیں کل کے دن, ان کا مطالعہ لازمی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے مطالعہ کرنے کی. جہاں تک یہ ہے, مطالعہ یہ لازم ہے. مطالعہ کیے بغیر کوئی بھی کلاس میں اگر آتا ہے تو سمجھیں کہ وہ بالکل فارغ ہے. ٹھیک شیخ. اس کو استاذ کی بات بھی کوئی آدھی سمجھ آئے گی اور آدھی سمجھ نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. مطالعہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پہ بچہ تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے کل کیا پڑھنا ہے. پہلے سے اس کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ذہن لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ سیکھنا ہے, پھر اس کو سیکھنے کے لیے اس کے دماغ میں کوئی اشکالات, سوالات جو ابھرتے ہوتے ہیں مطالعے کے دوران, وہ کلاس میں حل ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ پہلے سے تیار ہی نہیں ہوتا, یکدم اس کے سامنے ایک بات آتی ہے تو اس کو آدھی سمجھ آتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی ہے, اور اسے بھی گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے مطالعہ کرنا لازم اور ضروری ہے. باقی رہا مطالعہ کرنے کا طریقہ کار, تو طریقہ کار اس کا سب سے بنیادی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو درسی کتاب, ہمارے ہاں جتنی بھی درسی کتب ہیں سب کے اندر حواشی موجود ہوتے ہیں. حاشیہ کتاب کا وہ دیکھے طالب علم, اور اس کے ساتھ ساتھ بین السطور کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. آج کل تو بین السطور کا خیر دور ختم ہوتا جا رہا ہے, سارا کچھ نیچے لے کے آ رہے ہیں حاشی میں. تو حواشی اور بین السطور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کم از کم وہ طالب علم کو پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پہ حدیث کی کتاب ہی ہے, تو حدیث کی کتاب کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کو پڑھ کے اور کوشش کر کے جتنا ہو سکتا ہے اس کو سمجھ کے آنا چاہیے. اور یہ کام وہ خود کر سکتا ہے, خود کر سکتا ہے, کیونکہ بنیادی لغت جو ہے وہ اس نے شروع میں سیکھ لی ہوتی ہے. جہاں پہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اس کے پاس لغت کی کتاب ہو, اسے دیکھے, ڈکشنری سے لفظ کا معنی دیکھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور پھر اس دوران اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو بڑی کلاس کے طلباء موجود ہیں, اساتذہ موجود ہوتے ہیں مطالعے میں, کوئی ایک آدھ لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تو ان سے پوچھ لے. یہ ایک جنرل سا طریقہ کار ہے. البتہ جو ابتدائی کلاسیں ہیں, چھوٹی کلاسیں, یعنی کہ دوسری تیسری کلاس, ان کو باقاعدہ طور پر کسی بڑے لڑکے سے, ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا, مثال کے طور پہ ہم نے بلوغ المرام کا جب مطالعہ کیا تو ایک ہمارے سیزن فیلو تھے مولانا ابو سفیان سلفی صاحب, ابھی پڑھا رہے ہیں ادھر جامعہ محمدیہ میں, انہوں نے بلوغ المرام حفظ کی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. ہم ان سے مطالعہ کرتے تھے, صرفنا بھی ان کی اچھی مضبوط تھی اور وہ ان کا شمار اچھے لائق طلباء میں ہوتا تھا. تو وہ ہمیں اجرا کرواتے اور حدیث کی عبارت ہماری سیدھی کرواتے, ترکیب کرواتے, اس کا معنی مفہوم تھوڑا بہت سمجھاتے. زیادہ زور اجرا پہ ہوتا تھا, صرفی نحوی اجرا اور حدیث کی عبارت کی درستی اور اس کا ترجمہ وغیرہ کرنا, یہاں تک کام مطالعہ میں ہم کر کے اٹھتے تھے. ان سے مطالعہ کرنے کے بعد, عصر کے بعد ان سے مطالعہ کرتے, پھر مغرب کے بعد جب مطالعہ ہوتا تو پھر کلاس والے ہم مل کے پھر مطالعہ کرتے اس کا. اچھا شیخ. اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ اگلے دن جس بچے نے عبارت پڑھنی ہوتی تھی وہ خصوصی طور پہ اپنی ہی کلاس کے 2-3 طلباء کو عبارت سناتا کہ میں نے یہ صبح پڑھنی ہے تو میری یہ عبارت دیکھیں, ترجمہ دیکھیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس طریقے کے ساتھ محنت کر کے وہ طالب علم جاتے تھے. جو ابتدائی کلاس کے طلباء ہیں, پہلی کے دوسری کے, ان کو یہ کتابیں کسی بڑے طالب علم سے اگر یہ سمجھیں, خاص کر حدیث کی کتاب کے جو اسباق ہیں وہ سمجھ کے دوسرے سے مطالعہ کر کے جائیں, یہ ان کے لیے زیادہ مفید ہے. وہ از خود مطالعہ اتنے زیادہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوتے, اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ مطالعہ کسی سے کریں. اور جو بڑے طلباء ہیں وہ خود جو چیز ان کے سامنے موجود ہے کم از کم اس کو وہ لازمی طور پہ دیکھیں, یعنی عبارت بھی حل کریں, ترجمہ بھی حل کریں, اور اس کا جو حواشی وغیرہ میں کچھ وضاحت تھوڑی بہت ہے وہ بھی انہوں نے دیکھی ہوئی ہو, تاکہ اگلے دن کا سبق جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو. چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے, نصاب زیادہ ہوتا ہے, تو بنیادی چیزیں طالب علم اگر حل کر کے گیا ہوگا تو استاد پھر اگلی بات ان کو سمجھائے گا.
اور پہلی بات انہوں نے سمجھ لی ہوگی. اگر کلاس میں جا کے انہوں نے الفاظ ہی سیدھے کرتے رہنا ہے اور تراکیب حل کرنی ہے اور ترجمہ سمجھتے رہنا ہے تو پھر مسائل نہیں سمجھ سکیں گے. شیخ جیسے کہ شیخ رفیق طاہر صاحب نے طلبہ کے مطالعے کے حوالے سے گفتگو کی. شیخ ایک طالب علم جو کلاس میں آ کے پڑھ لیتا ہے اور کلاس میں پڑھنے کے بعد اسے سبق یاد رکھنے کے لیے اور دیگر امور کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے شیخ؟ ایک طالب علم جب کلاس میں اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اس کے بعد اسے دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو اہل علم اور اکابر علماء کا طریقہ ہوتا تھا. اسے ہم مراجعہ اور مذاکرہ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک. مراجعہ کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم نے جو سبق کلاس کے اندر پڑھا ہے ٹھیک اس کو خود سے وہ دہرائے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. دوسرے نمبر پر پھر اپنا سبق اپنے کلاس کے ساتھیوں سے یا ادارے کے کسی طالب علم کے ساتھ مل کر اسے باہم ایک دوسرے کو سنائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے دہرائیں گے. اسے مذاکرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک. اہل علم کے ہاں اس تکرار اور مذاکرے کی اس قدر اہمیت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے احیاء العلم مذاکرتہ. اللہ. اگر آپ نے علم کو زندہ رکھنا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تا زندگی آپ کے ساتھ باقی رہے تو اس کے مذاکرے کا اہتمام کثرت سے کیا کرو. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آفت العلم النسیان وقلۃ المذاکرہ، کہ علم میں جو بڑی آفت آتی ہے کہ انسان اسے سیکھنے سے پیچھے رہ جاتا ہے یا وہ علم میں رسوخ حاصل نہیں کر پاتا، وہ نسیان ہے، بھول جاتا ہے یا اس کی دہرائی چھوڑ دیتا ہے. اس حوالے سے امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے. امام ابو داود طیالسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام شعبہ کے پاس تھا. انہوں نے دیکھا کلاس میں سینکڑوں طلباء آئے ہیں، ان کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. امام شعبہ نے ابو داود طیالسی سے پوچھا کہ سلیمان بتاؤ کیا یہ سارے کے سارے جو یہاں کلاس میں آئے ہیں یہ محدث بن جائیں گے؟ تو امام طیالسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں. تو امام شعبہ نے کہا ہاں تم نے سچ کہا ہے، ان میں سے 5 بھی محدث نہیں بنیں گے. اللہ. پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آخر کیوں یہاں آنے کے باوجود جو ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ تعداد بڑی نظر آتی ہے لیکن یہ ساری کی ساری تعداد آگے کیوں نہیں نکلتی؟ تو فرمانے لگے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پڑھنے آئے ہیں ابتدا میں شوق بڑا ہوتا ہے، وہ حاضر بھی ہوتے ہیں، شروع میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس پر دوام اور ہمیشگی اور وہ مستقل شوق باقی نہیں رہتا. تو امام شعبہ رحمہ اللہ فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی عمر تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ مذاکرہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک. یا ایسی چیزوں کے اندر وہ مشغول ہو جاتے ہیں جو ان کو علم سے دور کر دیتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ پھر آگے علماء اور محدث بن نہیں پاتے. اللہ اکبر. یہ وجہ ہے اصل کے اندر کہ طلباء اگر سبق پڑھنے کے بعد اس کی دہرائی کا، اس کو یاد کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو نہ ان کے اندر رسوخ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی علم ان کے اندر تا دیر باقی رہتا ہے. ایک طالب علم کو کلاس کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ پہلے سبق کو اکیلا بیٹھ کر پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسے دہرائے. کلاس کے اندر جو اس نے نوٹس لیے ہیں ان کی مدد سے، یا کوئی اشکال آتا ہے تو کسی استاد سے پوچھے. ایسے خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، اسے ازبر کرنے کی کوشش کرے. اور امام ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کان یعید الدرس 100 مرہ، کہ وہ اپنا سبق ایک دن میں 100 بار دہرایا کرتے تھے. آج طالب علم 1-2 بار پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ شاید مجھے تو ہو گیا، بس میں اب کوئی اور کام کر لوں یا دوسری چیز کھول لوں. تو جب کہ اہل علم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 50 بار 70 بار 100 بار بھی دہرانا پڑتا، کیونکہ جتنا آپ اس کو دہرائیں گے یہ علم اتنا ہی مضبوط ہوگا.
ٹھیک شیخ. تو پہلے اس کو خود پڑھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو اکیلے بیٹھ کر نہیں پڑھتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کتنا سمجھ میں آیا ہے اور کتنا اس کا فہم میرے اندر پیدا ہوا ہے. ٹھیک شیخ. پھر اس کے بعد آپ اس کے مذاکرے کا اہتمام کریں کہ دوسروں کو سنائیں، دوسروں سے سنیں، اس کو دہرائیں. تو اس طرح سے جیسے کلاس کے اندر سبق کو بڑی اہمیت دے کر پڑھا جاتا ہے، اسی قدر اسے بعد میں وقت دینا ہوتا ہے. اگر آپ کلاس کے بعد اسی اہتمام سے، شوق سے اور توجہ سے اس کو پڑھتے ہیں اور وقت دیتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ وہ سبق آپ کے حافظے میں رہے گا، اس کا فہم پیدا ہوگا اور آپ کا علم مضبوط ہوگا. یہاں میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے اداروں میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے. یہ طلباء بھی، اساتذہ بھی اور ادارے بھی اس کوتاہی میں شریک ہیں کہ جس طرح کلاس کا اہتمام کیا جاتا ہے، طالب علم کو، اساتذہ کو ادارہ پابند کرتا ہے کہ کلاس کا اہتمام ہو، اس میں پڑھائی ہو، اسی قدر اہمیت اور توجہ کے ساتھ بعد میں طلباء کو سبق یاد کروانے کے لیے، مراجعے اور مذاکرے کے لیے بھی پابند کرنا چاہیے. آج جو ہمارے ہاں ناکامی نظر آتی ہے کہ طالب علم 7-8 سال پڑھ جاتے ہیں لیکن ان کو یاد کچھ نہیں ہوتا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ طلباء کلاس سے نکلتے ہیں، اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا سبق کیا ہے، کتاب کہاں ہے، کون سا یاد کرنا ہے، کون سا اگلے دن سنانا ہے. یہ طلب علم ایسی چیز ہے، یہ 24 گھنٹے کا، اور جب تک آپ طالب علم ہیں یہ ہمیشہ کا عمل ہے. تو اس کو اسی طرح اہمیت دے کر بعد میں یاد کرنا چاہیے جیسے آپ کلاس کو اہمیت دے کر اس میں حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک شیخ. شیخ یہ بتائیے گا کہ طلبہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ نصابی کتب کی شروحات کی طرف توجہ ان کی نہیں ہوتی، دیگر کتب کی طرف بڑی ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کی شروحات پر بھی توجہ ہوتی ہے، مگر جو نصابی کتب ہیں شیخ ان کی شروحات پر بالکل توجہ نہیں ہے. دوسرا شیخ، آپ نے پچھلی گفتگو کے اندر یہ بات کی کہ مطالعے کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ مطالعے کا ذوق شوق طالب علم کے اندر لازمی ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ آئے، کوئی مشکلات ہیں تو اس کا بھی حل بتائیے گا. بارک اللہ فیک. اصل میں جب طالب علم یہ کام کر لیتا ہے کہ اس کو عربی عبارت پڑھنا آ جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے عربی عبارت کو، تو اس کے لیے کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک. اور پھر جو ہماری درسی کتب ہیں ان میں سے اکثر جو غموض ہوتے ہیں ان کی عبارتوں میں، تو وہ تقریباً سارے کے سارے کتاب کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، حواشی میں، بین السطور یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. کتاب کم از کم انسی سے حل ہو جاتی ہے. ہاں، اگر کسی طالب علم میں ذوق ہے اور اس کے پاس وقت کی گنجائش بھی ہے، یعنی کہ وقت کی گنجائش اس کی تبھی نکلے گی جب اپنے کھیل کود کو قربان کرے گا، وگرنہ اتنا وقت نہیں ہوتا طلباء کے پاس کہ وہ کہ شروحات کا بھی مطالعہ کرے. ہاں، کھیل کود کا اور گھومنے پھرنے کا ٹائم وہ قربان کر دے، نیند اپنی قربان کرے، پھر اس کے پاس وقت نکل سکتا ہے. تو اس دوران وہ کہ جو حدیث کی مثال کے طور پہ آپ لے لیں، بلوغ المرام ہے ہمارے ہاں زیادہ رائج، وہ دارالسلام والی کتاب ہے، وہ نسخہ ہوتا ہے سامنے، اس پہ مبارک پوری صاحب کا جو حاشیہ ہے کافی حد تک اس کے اندر حل ہیں چیزیں. تو اس کے علاوہ اگر طالب علم پڑھنا چاہتا ہے ساتھ ساتھ تو سبل السلام مثال کے طور پہ وہ سامنے رکھے صنعانی کی، وہ بڑی مفید اور بڑی جامع چیز ہے اور بہت زبردست ہے، اور ہمارے ہاں عام دستیاب بھی ہے. تقریباً تمام تر مدارس میں جو نئی شروحات ہیں دیگر بلوغ المرام کی وہ نہ بھی ہوں تو سبل السلام تقریباً ہر جگہ دستیاب ہو جاتی ہے. اسی طرح مشکات کی شروحات ہے، مرقات ہے، مرعات ہے، اور اسی طرح سے سنن نسائی کی شروحات ہیں، تمام تر حدیث کی کتب کی شروحات. اور یہ جو حدیث کی کتب ہیں ان کی شروحات ہی اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جب ہم پڑھتے تھے تو ہم نے اپنی تعلیم کے دوران اس چیز کا اہتمام کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک حدیث کی جو شرح ہے وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے. ظاہری بات ہے مکمل تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن جو جہاں ضرورت پیش آتی وہاں سے شرح سے ہم استفادہ کر لیتے، دیکھ لیتے. اور اگر اس طرح کہ شروحات موجود نہیں ہیں، میسر نہیں ہیں،
اور کوئی کام درمیان میں پھنس جاتا ہے، مطالعہ کرتے ہوئے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو بڑی کلاس کے طلباء موجود ہوتے ہیں، ان سے پوچھے، استاذ کی کسی نہ کسی کی نگرانی موجود ہوتی ہے مطالعے کے اوقات میں، تو استاد صاحب سے جا کے وہ مسئلہ حل کر لے، پوچھ لے، اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، آخر انہوں نے اگلے دن سبق پڑھنا ہے، جس استاد صاحب سے پڑھنا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی پوری طور پر تیاری کر کے آئیں گے، ایسے ہی تو وہ ان کے پاس جا کے مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تعلق کتاب جو پڑھ رہے ہیں اس کی شروحات، خاص طور پر حدیث کی کتب کے حوالے سے شروحات کے ساتھ لگاؤ ضرور ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی چیز۔ مثال کے طور پہ فتح الباری جو ہے بخاری کے طلباء یہ سارا سال بے شک نہ پڑھیں، لیکن جب ان کو موقع میسر آئے یہ کچھ نہ کچھ ضرور دیکھیں، ٹھیک، اور اگر یہ اپنی روٹین بنا لیتے ہیں تو پورا سال یہ فتح الباری کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے، ٹھیک، اگرچہ ہم نے بھی پوری نہیں پڑھی، جی جی، لیکن اپنے زمانہ طالب علمی میں اس وقت یہ دارالسلام کی شائع کردہ فتح الباری ہوتی تھی، وہ تقریباً 4200 کی اس وقت ملی تھی، جس کے پاس ہوتی تھی وہ بڑا اعزاز سمجھتے تو وہ ہم نے وہ خریدی اور اس کو ہم پڑھتے رہے، لیکن روزانہ وقت نہیں ملتا تھا، گاہے گاہے جب وقت ملتا تھا تو کچھ نہ کچھ اس میں سے دیکھ کے پڑھ کے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو شروحات کے ساتھ تعلق ہے یہ بندے کے ذہن کو کھولتا ہے، مسائل بہت سارے حل ہوتے ہیں، اور وہ مسائل بھی جو کہ ظاہری طور پر سبق میں موجود نہیں ہوتے، شروحات کے ذریعے بندے کو یہ بھی پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی ہے اور ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے۔ اس لیے شروحات کے ساتھ تعلق وہ بھی ہونا چاہیے، اور جو لا ينحل باتیں ہیں وہ بڑوں سے پوچھے، طلباء سے، سینئر طلباء سے، اساتذہ سے پوچھے، نہیں تو پھر کلاس میں جا کے وہ حل ہو جائے گا۔ یعنی شیخ یعنی دوران طالب علم نصابی کتب پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے اور ان کی شروحات پر دیگر سے بہتر سب سے پہلے ان کو فوکس کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دیگر کتب کی شروحات یا ان کے متون کو لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے شیخ اصل میں جو منہج مدارس میں مقرر ہوتا ہے یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم، سب سے پہلے یہ ہے۔ ٹھیک شیخ، جب آپ کی جو کتب درسی ہیں جو مدرسے میں، ادارے میں، جامعہ میں لگائی گئی ہیں، جب آپ ان کو اچھی طرح سے سیکھ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اضافی وقت میں خارجی مطالعہ کی طرف بھی نکلیں۔ اور ویسے بھی یہ مثال کے طور پہ آپ حدیث ہی کی کو لے لیں، حدیث کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی شرح دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ یہ نصابی مطالعہ نہیں ہے، یہ ہم نصابی ہے، ہم نصابی ہے، ٹھیک، ہم نصابی مطالعہ ہے لیکن اصل سے خارج ہے، اصل سے خارج، یہ بھی آپ کو بہت سارا علم دے گا۔ ہاں اس کے علاوہ بھی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، خاص کر جو ہمارے رسائل و جرائد وغیرہ آتے ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، دیگر کتابوں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ نصاب پہ رہے۔ ٹھیک ہے شیخ، مختلف فنون کے متون جیسے عرب کے اندر تو یعنی کافی عام ہے کہ وہ متون حفظ کرتے ہیں، اس کے برعکس دیکھا گیا ہے پاکستان میں دیگر یعنی انتہائی مدارس میں جیسے جامعہ بکر میں کچھ طلبہ کے اندر یہ رواج ہے، اور دیگر مدارس کے اندر یہ رواج بالکل نہیں ہے کہ متون حفظ کرنے کا۔ اور دوسرا شیخ، متون کو ازبر کیسے کیا جائے؟ علمی رسوخ پیدا کرنے کے لیے اگر چند بنیادی چیزوں کا ذکر کیا جائے تو اس میں ہر فن کے اندر ایک مختصر کتاب یعنی متن حفظ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اہل علم کے ہاں کہا جاتا ہے من حفظ المتون حاز الفنون، کہ جو مختلف متون حفظ کر لیتا ہے وہ مختلف علوم اور فنون کا ماہر ہو جاتا ہے۔ من لم یتقن الاصول حرم الوصول، جو اصول اور قواعد یعنی بنیادی چیزوں کو اچھی طرح سے ازبر نہیں کرتا وہ کبھی علم میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اکابر علماء کا، سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر فن اور علم کے اندر ایک بنیادی اور مختصر کتاب حفظ کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے علماء کا یہ طریقہ تھا کہ مصطلح الحدیث پڑھتے ہیں تو اس میں نخبۃ الفکر جو متن ہے بڑا مختصر سا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کو حفظ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی نحو کے اندر آجرومیہ نام کا ایک بڑا مختصر لیکن جامع رسالہ ہے اس کو حفظ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اصول فقہ میں الورقات کو حفظ کیا جاتا ہے، فقہ کے اندر زاد المستقنع یا الدرر البہیہ، اس طرح کے متون باقاعدہ حفظ کیے جاتے تھے۔ تو ہر فن کے ماہر استاد سے پوچھ کر طالب علم کو چاہیے کہ سوال کرے کہ میں آپ سے یہ مادہ پڑھنے لگا ہوں، یا استاد طالب علم کی رہنمائی کرے کہ یہ فن آپ پڑھنے لگے ہیں
تو اس کے اندر آپ یہ بنیادی اور مختصر کتاب جامع ہے جو متداول ہو علماء اور طلباء میں، اس کو حفظ کرنے کی طرف طلباء کی توجہ دلائے تو یہ بہت ضروری ہے. وگرنہ اصل کے اندر جب کوئی فن پڑھا جاتا ہے، اگر آپ نے اس میں کچھ حفظ نہیں کیا ہے، اس کی بنیادی مصطلحات یا قواعد اور قوانین جو مبادیات ہیں اگر آپ نے ازبر نہیں کی ہیں، تو پھر جب آپ شروع میں جاتے ہیں، تفصیلات میں جاتے ہیں، تو چونکہ بنیاد کمزور ہوتی ہے تو پھر آپ اس میں بہت کچھ حاصل نہیں کر پاتے. حفظ متون کی اہمیت کے حوالے سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پہ لکھا ہے، کتاب العلم یا دوسری جگہوں پر، کہ جب ہم پڑھتے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ غلط فہمی ڈالنے کی، ہمارے اندر غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ الفاظ حفظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس فہم ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. تو کہتے ہیں لیکن ہم اس دھوکے میں نہیں آئے، ہم نے حفظ بھی کیا، الفاظ بھی حفظ کیے، مختصرات بھی حفظ کی اور ان کو پڑھا سمجھا، اور کہتے ہیں کہ آج یہ حالت ہے وما معنا الا ما حفظنا، کہ آج ہمیں وہی چیز ازبر ہے اور ہمارے ساتھ باقی ہے جو بچپن میں ہم نے حفظ کی ہوئی تھی. تو اس لیے ہر طالب علم کو چاہیے کہ اگر وہ حقیقی طالب علم بننا چاہتا ہے یا علمی رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہر فن کے اندر ایک مختصر اور بنیادی کتاب حفظ کرے. اسی طریقے سے وہ آگے اپنی منزل تک رسوخ علمی تک پہنچ سکتا ہے. ایک حفظ کے حوالے سے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ طالب علم کوئی ایک متن لے اور اس کو جس طرح قرآن حفظ کیا جاتا ہے رٹا مارے اور یاد کرے، ایک طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے مدارس میں یہ طریقہ کار رائج نہیں ہے، لیکن یعنی کہ جس دور میں ہم پڑھتے تھے اس دور کا جو پڑھنے کا طریقہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ متون کو ایسے حفظ نہیں کرنا پڑتا تھا. میں نے آپ کو مثال دی بلوغ المرام کی کہ ہم سلفی صاحب سے مطالعہ کرتے، اس کے بعد پھر کلاس پوری بیٹھ جاتی، ہم وہاں پہ دہراتے، پھر جس طالب علم نے پڑھنا ہوتا تھا وہ جو اچھے طلباء ہوتے تھے ان کو 1-2 دفعہ 3 دفعہ سناتا کہ میں نے صبح عبارت پڑھنی ہے. کلاس میں پھر جا کے پڑھا جاتا، پھر جو ہم نے سبق پڑھا ہوتا اس کو پھر دہرایا جاتا. یعنی کہ یہ تقریباً 6-7 مرتبہ ایک سبق کی دہرائی ہو رہی ہے. یہ ایسے یاد ہو جاتا ہے، بہت سارا کچھ ایسے ہی یاد ہو جاتا ہے. اچھا، جب میں مدرسے میں داخل ہوا، میں نے مڈل کا امتحان دیا اور جامعہ میں نے داخلہ لیا. اس وقت مڈل کے امتحان بقرہ عید کے دنوں سے پہلے ختم ہوتے تھے، مارچ کا مہینہ ہوتا تھا امتحانوں کا. عید کے بعد میں آیا تو اس وقت طلباء بلوغ المرام کی یعنی کہ کتاب و طہارہ کافی ساری پڑھ چکے تھے اور کچھ طلباء اس کو حفظ بھی کر رہے تھے. تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ میں حفظ نہیں کر سکا. سال کے شروع میں آتا تو میں بھی یاد کر لیتا. تو اب تو خیر وقت گزر گیا، میں حفظ نہیں کر سکتا. لیکن اس طریقے سے ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد جب میں تیسری کلاس میں پہنچا تو دوسری کے 3-4 طلباء تھے، وہ میرے پاس آتے مطالعہ کرنے کے لیے، اور اس طرح کرتے کرتے 6ٹھی کلاس تک میں نے مسلسل ہر سال طلباء کو بلوغ المرام کا مطالعہ کروایا. میں نے بلوغ المرام کو حفظ کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن وہ مجھے یاد ہو گئی. یعنی کہ یہ جو تکرار ہے بار بار اور ایک چیز کو بار بار دہرانا اور پڑھنا، یہ اپنے آپ ہی یاد ہو جاتا ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پہ اصول فقہ تھی یا اصول حدیث تھی، ہمیں استادوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کی تعریف اور حکم، اصول فقہ میں تعریف یاد کرنی ہے اور حکم، یہ اس کی عبارت یاد ہونی چاہیے بس، باقی آپ اس کا مفہوم یاد کر لیں. یعنی کہ پورا متن یاد کرنے کے بجائے اس میں سے اہم چیزیں جو تھیں بڑی کتابوں میں سے وہ یاد کر لیں. مختصر متن جو ہوتا ہے وہ تو سارے کا سارا یاد کرنے کا ہوتا ہے، اس میں تو باتیں پہلے مختصر ہوتی ہیں. جو بڑی کتب ہیں ان میں سے صرف یہ چنیدہ چیزیں، اور یہی اگر اچھی طرح سے یاد ہو جائیں اور خوب تکرار کے ساتھ یاد ہو جائیں یہ کافی ہو جائے. یہ حفظ متون کے حوالے سے یہاں میں ذکر کروں گا کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حفظ جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی طالب علم جب کتاب پڑھتا ہے تو اس کے مکمل الفاظ حفظ کرے، یعنی مختصر کتاب ہو، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ نخبۃ الفکر پڑھے یا ورقات پڑھے یا جرومیہ پڑھے یا حدیث میں بلوغ المرام یا عمدۃ الاحکام پڑھے، تو اس کے الفاظ حفظ کرے اگر اس کے لیے یہ ممکن ہے. تو اس کے ساتھ وہ پھر کسی استاد سے اس کی شرح پڑھے اور اس کے نوٹس وغیرہ اپنے پاس لکھے. ٹھیک ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی الفاظ حفظ نہیں کرتا
تو اس کا مفہوم اس طرح وہ ازبر کرے کہ وہ کتاب بند کر کے مکمل طور پر اس مفہوم کو زبانی بیان کر سکے. جیسے شیخ کہہ رہے تھے کہ اس کا مفہوم اور اس کا مطلب اسے یاد ہونا چاہیے. تو یہ جو مفہوم یاد ہوتا ہے الفاظ کے علاوہ یا الفاظ کے بجائے، تو یہ تکرار سے یاد ہوتا ہے، یعنی اس کو بار بار پڑھیں، آپ اس کو دہراتے رہیں، اس کا مذاکرہ کرتے رہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک حفظ ہی کا طریقہ ہے کہ آپ کو اس کا مکمل معنی، قاعدہ ہو یا کوئی مثال ہو یا کوئی چیز ہو، وہ آپ کو مکمل طور پر ازبر ہو جاتی ہے. تو اگر الفاظ حفظ نہیں کرتے، اس طرح بھی حفظ کرتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے. ٹھیک شیخ خارجی مطالعے پر اور علمی حالات حاضرہ پر آپ طلبہ کو کیا نصیحت کریں گے؟ دوسرا شیخ، کیا کہتے ہیں دوران طالب علمی صرف نصابی کتب پہ فوکس کرنا چاہیے، تھوڑا بہت خارجی مطالعہ بھی کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، نصابی کتب پہ فوکس ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے طالب علم کی. ٹھیک شیخ. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ طالب علم کو اپنا ایسا شیڈول ضرور بنانا چاہیے کہ وہ ساتھ دیگر چیزیں بھی پڑھیں. جو خارجی مطالعہ ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ یوں سمجھیں کہ نصاب کے اندر موجود کتب کی تکمیل خارجی مطالعہ سے ہوتی ہے. خارجی مطالعے سے آپ کو بہت کچھ ایسا ملتا ہے جو آپ کو نصابی کتابوں میں معاون ہوتا ہے، اور نصابی کتب سے آپ کو بہت کچھ ایسا ملتا ہے جو خارجی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے خارجی مطالعہ بالخصوص، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، جو ہمارے یعنی کہ علمی رسائل و جرائد ہیں، مجلات وغیرہ ہیں، ان پر ضرور نظر ہونی چاہیے، کیونکہ جو بھی نیا مسئلہ اٹھ رہا ہوتا ہے، نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جدید دور کے، اس کے اوپر ان رسائل میں کوئی نہ کوئی مضامین وغیرہ وہ آتے رہتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا میں بھی علماء جدید مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اس لیے طالب علم جو ہے، اول تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے، سوشل میڈیا وغیرہ اور ان چیزوں سے دور رہے، لیکن اتنا اس کو تعلق اس دور میں ضروری ہے کہ وہ جو علماء ہیں ان کے ساتھ وہ جڑے، ان کو فالو کرے اور ان کے کلام کو، ان کی آراء کو پڑھے سمجھے. یعنی کہ جو ایک حیثیت پہلے رسائل، جرائد، مجلات، اخبارات کی تھی، آج کل وہ سارے کا سارا کام اس نے سنبھال لیا. مکتبہ شاملہ اردو، عربی، یہ بڑی قیمتی ہماری ایپس ہیں، یہ تو لائبریریز ہیں نا. جی. ویسے یعنی کہ علماء کا کلام جو ہے اس کو آڈیو ویڈیو دیکھنا، سننا، حالات پر مطلع رہنے کے لیے ضروری ہے. نصاب آپ کو بنیادیں فراہم کر رہا ہے، ان بنیادوں کو آپ نے موجودہ دور میں منطبق کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کتاب البیوع تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب البیوع آپ نے بلوغ المرام میں پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے مشکات میں پڑھی، نسائی میں، آخر تک آپ ہر حدیث کی کتاب میں کتاب البیوع پڑھتے ہیں. اسی طرح فقہ کی کتب جو ہیں ان میں بھی ہر کتاب کے اندر کتاب البیوع موجود ہوتی ہے، سب میں آپ پڑھتے ہیں، وہ آپ کو بنیادیں فراہم کرتے ہیں. آج کے دور میں جو جدید مارکیٹنگ ہو رہی ہے، معاشیات، اقتصادیات کا ایک نیا دور ہے اور نئے باب کھل رہے ہیں، ان میں کیسے انطباق ہوگا، اس کے اوپر مسلسل اہل علم اپنی آراء وہ لکھ کر یا بول کر دیتے رہتے ہیں. تو ان پر مطلع ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے علاقے کے بالخصوص راسخ علماء اپنے علاقے، مثلا ہمارا برِ صغیر پاک و ہند سے تعلق ہے، عرب کی آپ کتب پڑھیں گے وہ بھی ایک علم ہے، لیکن جو ہمیں یہاں پہ مطلوب و مقصود ہے وہ آپ کو عرب علماء سے نہیں ملے گا، اور جو ان کو مطلوب ہے وہ ہماری کتابوں سے نہیں ملے گا. اپنے اپنے حالات کے مطابق چیزیں لکھی جاتی ہیں، فتاوی وغیرہ لکھے جاتے ہیں. تو اس لیے جو اپنے علاقے کے راسخ علماء ہیں ان کا کلام، ان کی کتب وہ لازمی طور پہ طالب علم کو ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے، تاکہ جب وہ فارغ ہو تو اس کو ایک اچھا جو علم ہے وہ اس کے پاس موجود ہو. شیخ، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بنیادی گرامر اور لغت کے حوالے سے طلبہ میں کمزوری پائی جاتی ہے. جیسے ہمارے تقریباً جو پاکستان میں مدارس ہیں وہ اردو کے اندر نصاب تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے جو مہات الکتب ہے ہماری وہ عربی کے اندر ہے. تو شیخ، لغت کے حوالے سے اور عربی گرامر کے حوالے سے آپ طلبہ کو کیا نصیحت کریں گے کہ عربی ان کو کس حد تک آنی چاہیے؟ یعنی اس حد تک آنی چاہیے کہ بظاہر طور پہ بات کریں ایک دوسرے سے، عام طور پہ عربی کے اندر بات کریں، یا اس حد تک آنی چاہیے کہ ہماری جو کتب ہیں، جو عربی کتب ہیں، ان کا بآسانی وہ مطالعہ کر سکیں اور ان کو بآسانی وہ سمجھ سکیں؟ حقیقت بات یہ ہے کہ طلب علم کے اندر عربی گرامر اور زبان یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے.
ریل کی ہڈی کی حیثیت. اگر کوئی شخص ابتدائی طور پر عربی گرامر میں کمزور ہے، عربی زبان سے اس کی صحیح طرح واقفیت نہیں ہے، تو وہ ساری زندگی کمزور ہی رہے گا. اللہ اکبر. رسوخ علمی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو زیادہ فوکس ہے وہ عربی زبان پر کیا جائے اور عربی گرامر پر کیا جائے. یہ ہمارے علماء کا طریقہ بھی تھا، حتیٰ کہ عہد سلف میں ائمہ محدثین کے ہاں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ صرف اور نحو کے اندر کیسا ہے. امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام اعمش کے پاس پڑھنے آیا اور عرض کی کہ میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. کہتے میں نے ان سے پڑھنا شروع کیا تو کچھ دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ میں کئی دفعہ الفاظ پڑھنے میں غلطی کرتا ہوں، یعنی میرا جو عربی گرامر ہے وہ کمزور ہے. امام اعمش کہنے لگے کہ وکیع تم نے وہ چیز چھوڑ دی جو تمہارے لیے پہلے زیادہ ضروری تھی اور دوسری چیز میں مشغول ہو گئے ہو. تو امام وکیع بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ حدیث سے زیادہ ضروری میرے لیے چیز کون سی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ تمہیں چاہیے پہلے نحو سیکھو تاکہ اس کی مدد سے تم حدیث درست طور پر حاصل کر سکو. امام وکیع کہتے ہیں پھر امام اعمش نے پہلے مجھے نحو کے کچھ قواعد اور اصول لکھوائے، یاد کروائے، اس کے بعد مجھے حدیث پڑھانے لگی. امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ اپنے بڑے لطیف انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص عربی گرامر یا نحو کے بغیر حدیث پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹوپی پہنتا ہے لیکن اس کے نیچے اس کا سر کوئی نہیں ہوتا. یعنی سر کے بغیر ٹوپی پہننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹوپی کبھی اس کے سر پر یا اس کے جسم پر ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے. تو اس لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر طلباء میں، ہم سب کے اندر ہی جو علمی کمزوری نظر آتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عربی گرامر میں کمزور ہیں اور عربی لغت کے اندر کمزور ہیں. ہمارے مدارس میں بھی پہلے 2-3 سال میں جو نصاب بنایا گیا ہے اس میں اس چیز کو بڑا ملحوظ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ طلب علم کی بنیاد ہے. اس لیے طلباء کو خاص طور پر چاہیے جو مدارس میں پڑھتے ہیں کہ وہ 2 سے 3 سال اپنی پوری توجہ، محنت اور لگاؤ اس چیز پر رکھیں کہ ہم نے عربی گرامر کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس میں کوئی متن یاد کرنا ہے اور پریکٹیکلی طور پر ان کو اجراء کے ساتھ، ان کو ترکیب اور اعراب کے ساتھ ہم نے حل کرنا ہے اور اس کے ساتھ عربی لغت پوری کی پوری وہ سمجھنے کی کوشش کریں. عربی لغت کے اندر بنیادی طور پر 2 مہارتیں کم از کم پیدا کرنا ضروری ہیں جو ہر طالب علم پر فرض ہیں. وہ ہے کہ عربی پڑھ سکے صحیح اور عربی کو صحیح سمجھ سکے. یہ 2 بنیادی مہارتیں ہیں. آگے تیسری چوتھی کہ بولنا اور لکھنا یہ بعد کا مرحلہ ہے، لیکن ہر طالب علم کو یہ 2 مہارتیں عربی میں آنی چاہیے کہ وہ عربی پڑھ سکے اور اس کو سمجھ سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلا سال پڑھیں، دوسرا سال پڑھیں، تو آپ کا سب سے بڑا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں نے گرامر پڑھنی ہے، اس کا پریکٹیکل کرنا ہے اور آگے ساتھ عربی زبان کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو مدارس سے ہٹ کر پڑھے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مدارس میں وہ نظامی تعلیم نہیں پڑھ سکتے، وقت نہیں دے سکتے، شوق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ کم از کم 1.5 سال اس طرح وہ اپنا نصاب بنائیں، روٹین بنائیں کہ گرامر پڑھیں، عربی زبان پڑھیں. قرآن اور حدیث عربی زبان میں ہے، ان کو بھی سمجھنا پڑھنا ہے تو گرامر اور عربی زبان کی مدد سے ہے، تو ان کو بھی پڑھیں. تو فوکس آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے عربی لفظ کا جو مفرد ہے اچھی طرح سے اس کا معنی آئے، اس کی پہچان ہو، تاکہ وہ جہاں جہاں بھی استعمال ہو پھر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ تو وہی لفظ ہے. تو اس طرح سے ان 2 چیزوں کو ہمیں بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے. یہ وہ سیڑھی کہہ لیں یا یہ بنیاد ہے جس کے اوپر جا کر پھر ہم اپنے شرعی علم کی تعمیر کر سکتے ہیں. شیخ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور خاص طور پہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر یہ سوال بہت عام بھی ہو چکا ہے مگر اس پر کوئی شیخ توجہ نہیں ہے. شیخ علوم دینیہ کو اور علوم عصریہ کو کیا آپس میں ملا سکتے ہیں؟ شیخ ایک کیا کہتے ہیں قول بھی ہے، العلم لا يقبل الشرک، کہ علم یعنی اپنا شریک قبول نہیں کرتا. تو شیخ یعنی اس وقت بہت سے لوگوں کی، مدارس کی بھی یہ سوچ بن چکی ہے کہ یہ دین بھی پڑھتا رہے ساتھ عصری تعلیم بھی لیتا رہے. یعنی جب مدرسے سے فاضل ہو، یہ فارغ ہو 6 سال 7 سال 8 سال
پڑھ کے جب یہ فراغت لے تو ساتھ اس کا ایم ہوا ہو، پھر یہ بآسانی ایم فل کر لے اور پھر بآسانی پی ایچ ڈی کے اندر یہ چلا جائے. کیا شیخ علوم دینیہ کو علوم عصریہ کی ضرورت ہے؟ کیا ایک عالم کو لازمی طور پر ایک دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ایک عالم کو پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو تعلق ہے علوم کو سیکھنے کا، تو دیکھیں علوم سارے ہی ایسے ہیں کہ انہیں سیکھا جائے، لیکن ہر بندہ ہر علم سیکھے یہ ضروری نہیں ہوتا. لکل فن رجال، ہر فن کے لیے بندے ہیں. ہاں، جو ایک طالب علم مدرسے میں آیا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ علوم شرعیہ ہیں، اس کو اپنی پوری توجہ اور فوکس علوم دینیہ علوم شرعیہ کی طرف کرنی چاہیے، اور اس کو کسی اور جانب خاص کر ابتدائی 3 سالوں میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس طرح بھی حافظ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے 2-3 سال اس کو اپنی بنیاد مضبوط کرنی چاہیے، گرامر، لغت، ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ طالب علم مدرسے میں داخل ہوا ہے، وہ مڈل کا یا میٹرک کا امتحان دے کے آیا ہے، تو ساتھ ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایف اے کی میٹرک کی تیاری ساتھ شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. صحیح. وہ پہلے کم از کم 3 سال تک وہ پوری توجہ مدرسے کے جو نصاب ہیں ان کو سمجھنے میں، ان پہ محنت کر کے اچھی طرح سے لگا لے. اس کے بعد 2-1 سال درمیان میں اس کے پاس ذرا ریلیکس کے مل جائیں گے اگر اس کی بنیاد مضبوط ہو گئی ہے تو. بالکل. پھر اس نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، ایف اے کا امتحان دینا ہے. ایک امتحان اس تعلیم کے دوران وہ بورڈ کا دے لے. اس کے بعد پھر جو اس کے آخری 2 سال ہیں اس میں پھر اس کی پوری کی پوری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف ہو، کسی دوسری علوم دینیہ کی طرف مکمل طور پہ. 2 کشتیوں کا سوار ہوگا تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یعنی 2 کشتیوں کا سوال، بالکل ایک کشتی جدا جدا ہو گئی تو ختم. ہاں، باقی تھوڑی بہت تعلیم تو ویسے ہمارے ہاں جس طرح رواج ہے وفاق کا امتحان دینے کا، تو وفاق کے امتحانوں میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 سبق ہوتے ہیں علوم عصریہ کے. اور رہا یہ کہ جی طلبہ وہ ایم فل پی ایچ ڈی میں چلے جائیں گے تو آپ کی وفاق کی سندیں کس دن کام آئیں گی. ایسے تو جو مدرسے کا نصاب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوکس کرے. طالب علم اپنا ہدف بنائے کہ میں نے بڑے ہو کے بننا کیا ہے، جو اس نے بننا ہے اس پہ پوری توجہ لگائے. اس کے علاوہ وہ دیگر چیزیں سیکھے لیکن بطور خادم، یعنی کہ باقی علوم جو ہیں وہ اس اصل علم کے خادم کے طور پہ وہ سیکھے، سیکنڈ ٹائم پہ رکھے، ان کو سیکنڈری رکھے، دوسرے ثانوی درجے پہ رکھے. صرف اتنا سیکھے جتنا اس کو ضرورت ہے. ہم جب پڑھتے تھے ہم نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دیگر علوم بھی پڑھے ہیں، طب بھی ہم نے پڑھی ہے، لیکن ہمارا مقصود یہ نہیں تھا کہ ہم طبیب بنیں گے. مقصود کیا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں حلال حرام کیا ہے. یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہم نے جتنی پیتھیز ہمیں سمجھ آ سکیں، ہومیو بھی، ایلوپیتھی بھی، الیکٹرو ہومیو کا بھی اس وقت ایک غلغلہ چلا تھا وہ بھی، اسی طرح طب یونانی بھی، نظریہ مفرد ادا بھی، لیکن ڈیپلی نہیں، صرف اتنا جتنا ہمیں ضرورت ہے. ہدف دینی ہونی چاہیے. ہدف یہ جی. کمپیوٹر ہم نے سیکھا، اس وقت کمپیوٹر کا بھی آغاز تھا ہمارے دور میں. اس وقت ونڈو 98 97 یہ چلتی ہوتی تھی. تو اس وقت بھی ہمارا مقصود یہ تھا کہ اس سے ہم نے اپنا کام لینا ہے. یعنی کہ جو چیز بھی سیکھیں اس کو کھینچ کے ادھر لے کے آئیں کہ ہمارا اصل ٹارگٹ یہ ہے، اصل ہدف یہ ہے، میں نے یہ بننا ہے، اور دیگر جتنی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان سب کو کھینچ کے ادھر لے کے آئیں. ٹھیک. اس حد تک دنیاوی تعلیم جو ہے ٹھیک ہے، وہ عصری علوم پڑھیں سیکھیں، لیکن اس میں گزار دینا اور پھر تیاری کے لیے مہینہ چھٹیاں لے کے چلے جانا، پھر امتحانوں کی لمبی چوڑی چھٹیاں لے کے چلے جانا، وہ ظاہری بات ہے طالب علم کا نقصان کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو شرعی علم ہے اس کے اندر انسان جب تک اپنا وقت اور فوکس پورا نہیں کرتا ہے یہ انسان کے قابو میں آتا ہی نہیں آتا. امام غزالی رحمہ اللہ کا بڑا معروف قول ہے، اگر تم علم کو اپنا تھوڑا سا وقت دو گے تو یہ علم تمہیں کچھ نہیں دے گا، لیکن اگر تم علم کو اپنا زیادہ وقت دو گے تو علم تمہیں کچھ حاصل ہوگا. اللہ اکبر. تو جیسے یہاں ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ بن گیا ہے، وہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ طالب علم ایک ہی وقت میں مختلف کورسز جوائن کر لیتا ہے. جی شیخ. تو یہ نقصان دہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک وقت میں زیادہ فائدے حاصل کر لوں، یہ زیادہ فائدے حاصل کرنے کے بجائے اسے ایک بھی فائدے سے محروم کر دیتا ہے.
اہل علم کے یہاں کہا جاتا تھا من رام جملتن ذہب جملتن، اللہ اکبر، کہ جو کہتا ہے نا میں ایک بار ہی سب کچھ حاصل کر لوں وہ ایک بار سب کچھ کھو دیتا ہے. صحیح شیخ. تو یہ علم ایسے ہے کہ یہ مرحلہ با مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے. تو ایک وقت میں ایک یا دو فن ہیں ان کو شروع کریں، ان کو پڑھیں، یا جو آپ کا کورس ہے ایک آپ نے جوائن کیا ہے اس کو مکمل کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ مرحلہ وار آگے بڑھیں. یہاں یہ ابھی جو عصری تعلیم کی آپ نے بات کی، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آج طلباء میں بڑا ان کا رواج بن گیا ہے کہ وہ مثلاً ایک طالب علم ایک مدرسے میں پڑھتا ہے یا کوئی کورس کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ کہیں اور اپنی مصروفیات بنا لیتا ہے. مثلاً کہیں ٹیوشنیں پڑھانا شروع کر دیتا ہے، کسی مسجد میں امامت اور خطابت شروع کر دیتا ہے، یا ایسی ہی وہ کوئی اور چیز سیکھنے لگتا ہے. جی باقاعدہ میں نے موبائل کے کمپیوٹر کے کورس میں داخلہ لے لیا ہے. تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں سیکھنے پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی طالب علم جو پہلے اس کے ابتدائی سال ہیں یا جو تعلیم کے مراحل ہیں ان میں اگر ان میں سے کوئی کام کرے گا تو وہ اپنی جڑیں کاٹ ڈالے گا. یعنی ایک طالب علم جو شروع سالوں میں اس کو بڑی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ عربی گرامر کو دھیان سے پڑھے، عربی زبان پر فوکس کرے، اس کے اجراء میں، ترکیب میں، صیغوں میں، اور کئی چیزیں حفظ کرنے میں لگا رہے، کہ جتنا وقت اسے اضافی ملتا ہے وہ چیزوں کے تکرار، مذاکرے اور حفظ میں رہے، بجائے اس کے کہ وہ کلاس چھوڑے اور اس کے بعد کوئی ٹیوشن پڑھانی شروع کر دے. کسی مسجد میں جائے امامت خطابت کے لیے ظہر کے بعد، تو اگلے دن 8 بجے واپس مدرسے میں آئے اور اس سارے دورانیے میں اس کا کتابوں سے اور اسباق سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. تو ایسا شخص جیسے مدرسے میں آتا ہے اسی طرح خالی دماغ ہو کر واپس چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو طلباء ہیں ان کو گھر بھی نہیں جانا چاہیے، مدرسے میں رہنا چاہیے. ٹھیک. اور مدرسے میں رہ کے خاص کر ابتدائی جو طلباء ہیں، پہلی 3-4 سالوں کے کلاسوں کے طلباء، ان کو تو پورا فوکس ہی اپنی کتابوں پہ کرنا چاہیے. اور اگر یہ صحیح طور پہ کتابوں کو پڑھیں، سمجھیں، مذاکرہ کریں، یاد کریں، تو ان کے پاس سونے کے لیے بھی ٹائم بہت کم بچتا ہے. اللہ اکبر. کیا انہوں نے کوئی اور کام کرنا ہے؟ ہم نے عملی طور پر اس کا تجربہ کیا ہے، جو ابھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، کہ یہاں گجرانوالہ میں ہم نے معہد بیت السلام کے نام سے ایک ابتدائی سطح پہ ادارہ شروع کیا، اور اس میں 2 سالہ معہد اللغہ کا کورس رکھا ہے. اس میں ہم نے 2 چیزیں بڑی توجہ کے ساتھ جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی ہے. نمبر 1 کہ جو طلباء یہاں پڑھنے آئیں کوشش یہ کریں کہ وہ 24 گھنٹے ادارے میں رہیں، گھر نہ جائیں. کئی طلباء ایسے بھی ہیں جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور 24 گھنٹے ادھر رہتے ہیں، حالانکہ وہ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، اللہ کسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن گھر نہیں جاتے. گھر وہ ہفتے بعد جاتے ہیں یا 15 دن کے بعد جاتے ہیں. اچھا. دوسرے نمبر پر جو طالب علم خود یا اس کے گھر والے فورس کریں کہ نہیں ہم نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، تو ہم نے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ طالب علم رات مغرب اور عشاء کا مطالعہ کیے بغیر وہ گھر میں نہیں جا سکتا. تو طلباء ظہر کے بعد جاتے ہیں، عصر کے بعد یا مغرب وقت دوبارہ ادارے میں آتے ہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک پڑھتے ہیں، عشاء سے لے کر کوئی رات 9:30-10 بجے تک مطالعہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ایک طالب علم کلاس کے اسباق دہراتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتا ہے، تو اس کو یہاں پڑھنے کا، اداروں میں آنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک. شیخ آخری سوال، اور یہ سمجھیں کہ اہم بھی ہے، کیا وہ بندہ عالم بن سکتا ہے شیخ جو ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر 4 سال 3 سال 2 سال 5 سال پڑھ کر اور اپنے نام کے آگے عالم کا لیب لگا دے اور کہے کہ میں بڑا علامہ، اور پھر وہ مدارس میں پڑھا بھی رہے ہیں، پھر امامت اور خطابت بھی ان کے ذمہ ہے، کہ شیخ ایسے شخص کو ہم عالم کہیں گے؟ ہمارے یہاں جو اس دور میں مختلف انسٹیٹیوٹ اور ادارے بنے ہیں جہاں خاص طور پر شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں یا مختصر دورانیہ کی تعلیم ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی 1-2 سال کا کورس کرتا ہے یا 3-4 سال کا کورس کرتا ہے، تو اگر وہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اسلام کی سمجھ آ جائے، اس کے عقائد حلال و حرام اس کا علم ہو جائے، تاکہ وہ خود ایک باعمل مسلمان بن سکے اور دور حاضر کے مختلف فتنوں سے اور یہ جو مشکلات ہیں ان سے خود کو محفوظ رکھ سکے، تو یہ بہت مفید ہیں.
اس سے بہت سارے لوگوں کے عقائد کی اصلاح جی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سدھرتے ہیں، جی شیخ، تو اس حد تک تو یہ بہت مفید ہے۔ ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شارٹ کورسز کر کے میں ایک داعی، دائب، ایک معلم، ایک مفتی بن سکتا ہوں اور میں ہر مسئلے پر بولنے کی قدرت اور استطاعت اس کو پا سکتا ہوں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر ایک شخص داعی بننا چاہتا ہے، معلم بننا چاہتا ہے، ایک مفتی بننا چاہتا ہے اور ہر موضوع پر لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس طریقے کے مطابق اتنے دورانیے میں مختلف ماہر علماء کے پاس بیٹھے حاضر ہو کہ جو اسے 8 10 سال 12 سال حتیٰ کہ مثلاً اگر ہم اپنی اور اپنے ساتھیوں کا جو تعلیمی دورانیہ اس کو دیکھیں تو ہمارا کم از کم 16 سال تعلیمی دورانیہ بنتا ہے، تو اس دور میں بھی کم از کم 10 12 سال 8 10 سال اگر کوئی علماء سے پڑھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اہم شرعی علوم ہیں یا ان کے معاون فنون ہیں ان کی تحصیل کرے، جیسے کہ قرآن ہے تو اس میں تفسیر پڑھنی ہے، اصول تفسیر پڑھنا ہے، علوم قرآن پڑھنا ہے۔ ایسے ہی حدیث ہے تو حدیث کے اندر حدیث کے متون پڑھنے ہیں، مصطلح کو پڑھنا ہے، جرح و تعدیل پڑھنا ہے، شروح الحدیث ہیں ان کے بارے میں کوئی آگہی حاصل کرنی ہے، ایسے ہی سارے فنون ہیں۔ تو اگر آپ ذرا جو ہمارے تقریباً 10 12 فنون بنتے ہیں، شرعی علوم ہیں، ان کے معاون فنون ہیں، ان کو دیکھیں تو ان کی تحصیل میں 8 10 سال 12 سال یہ دورانیہ کم از کم ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آگے میں اس کو ڈیلیور کروں، تخصص اس میں کر لوں، کہ آگے میں اس کو پڑھاؤں، لوگوں کو سکھاؤں، تو کم از کم وہ اس سطح پر جا کر بندے کو وقت دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد علماء کے ہاں بندہ رہے تو علماء باقاعدہ پھر گواہی بھی دیتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں کہ اب اس کے اندر اتنی اہلیت پیدا ہو چکی ہے کہ اب یہ پڑھائے اور دوسروں کو سکھائے۔ شیخ اسی سوال کے ساتھ ایک اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے 4 سالہ پڑھ لیا، 5 سالہ پڑھ لیا، اب ہمارے معاشرے کے اندر شیخ بہت سی ایسی یعنی انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں، بہت سے ایسے گروپس بن گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ہم یوتھ کو ایک اچھے ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا داعی جس کی اپنی علمی قابلیت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر ڈیولپ اس کو کر سکے، کیا یہ 4 سالہ یا 3 سالہ یا 2 سالہ پڑھنے کے بعد یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، مارکیٹ کے اندر نکل کر اس کی دعوت کا شیخ کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کہ اس کو دعوت دینی چاہیے یا اس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دعوت جہاں تک دینے کا تعلق ہے وہ تو بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی ہے تو اس کو آگے پہنچائے، لیکن اپنی حد میں رہ کے، اپنی حد سمجھے کہ میری حد کیا ہے۔ یہ جو اس طرح کوئی تھوڑا بہت علم دین سیکھ لیتے ہیں، جن کو دین کی بنیادی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اگر نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ کریں، ان کو موٹیویٹ کر کے خود اپنے آپ کی طرف نہ لے کے جائیں، جی جی، ان کو گھمائیں اور علماء کی طرف لے کے جائیں، ٹھیک شیخ، ان کو بنیادی چیزیں سمجھائیں، ان کی رسائی ہے نوجوانوں تک، اور وہ وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک عام طور پہ علماء نہیں پہنچتے، یہی ان لوگوں کا دعویٰ ہے نا، ٹھیک ہے، پہنچے وہاں پہ، بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند ہے، لیکن اپنی حیثیت سمجھیں کہ ہمیں علم اتنا سا ہے، اتنا علم دینے کے بعد جب وہ بندہ دین کی طرف راغب اور مائل ہو تو اس کو راسخ علماء کی طرف رخ کر دیں، اس کا یعنی اس کی جو پٹری ہے شیخ، اس کو اس ٹریک کو اپنی طرف نہیں لیں، مشائخ کی طرف لے جائیں۔ ان کا کام صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ یہ برج کا کام کرے، ٹھیک شیخ، جس طرح ہمارے مثال کے طور پر خطباء واعظین روایتی ہیں، جی شیخ، ان کا بھی کام یہی ہے، ٹھیک شیخ، کہ لوگوں کو ترغیب دلائیں، عبادات کی رغبت دلائیں، اور لوگوں کو جو دین کی بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھائیں اور ان کو علماء کے ساتھ جوڑیں۔ ٹھیک ہے شیخ۔ اب ایک عام خطیب ہے، اس بیچارے کو کوئی زیادہ علم نہیں ہوتا، اس کو بیان کرنے کا انداز زیادہ آتا ہوتا ہے، شیخ الحدیث اس کے پاس علم بہت ہوتا ہے، لیکن ویسے لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے پاس بیان کا وہ انداز نہیں، یہ الگ الگ فن ہے نا۔ تو اس خطیب کا کام یہ نہیں ہے کہ اب وہ یعنی کہ پیچیدہ مسائل کے اندر اسے سوال ہو اور یہ کہے کہ اس کا جواب نہ دوں تو میری توہین ہے، نہیں، صاف کہہ دے کہ یہ سوال میرا نہیں ہے، میرا یہ کام ہے ہی نہیں، یہ آپ فلاں سے پوچھیں، جو اس کے ماہر علماء ہیں ان کی طرف ریفر کریں۔ اسی طرح یہ یوتھ لوگ ہیں، نوجوان طلباء ہیں اور یہ اس طرح کام کرنے والے ہیں، یہ بھی ایسے ہی کریں
کہ جس حد تک ان کو جن چیزوں کا 100% یقین ہے، اور بنیادی باتیں مثال کے طور پہ وضو ہے وہ کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ تو ہمارے ہر مسلمان آدمی کو معلوم جی ہے، شیخ، بچپن سے لے کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو موٹے موٹے مسائل ہیں یہ سب کو معلوم ہوتے ہیں۔ بلیغوا عنی ولو آیا کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ اتنا کام کریں۔ یہ نہیں کہ اب چونکہ میرے پاس تخصص نہیں ہے، میں ماہر نہیں ہوں، لہذا میں کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے وضو کرتے ہوئے کلی بھی کرنی ہے۔ ٹھیک شیخ، یہ کام نہیں، جو پتہ ہے وہ بتائے، 100% یقینی چیزیں، معروف چیزیں جو ہیں وہ بتائے، اور پھر اس کو علماء کے ساتھ جوڑے، ٹھیک شیخ، جو راسخ علماء ہیں ان کی طرف ان کو ریفر کرے، ٹھیک شیخ۔ اور پھر جو مزید آگے مسائل ہیں اس وہ حوالے ادھر لے کے جائیں۔ اس حوالے سے یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو عالم نہیں ہے اسے داعی بن کر یا لوگوں کے سامنے ایک معلم بن کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دین کی بنیادی یا معلومات عامہ یا واجبات ظاہرہ کی بھی دعوت نہیں دے سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں نبی علیہ السلام نے باپ کو حکم دیا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ اب وہ باپ ضروری نہیں کہ ہر ایک عالم ہو، تو یہ ہر مسلمان جو دین کی ابتدائی چیزیں ہیں اسے حکم ہے کہ اس نے دوسروں کو بتانی ہے، سکھانی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہمارے نوجوان ہیں جو مختلف پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں، تو اگر وہ اسی حد تک رہیں کہ لوگوں کو مبادیات کی جو عام دین کی باتیں ہیں یا جتنا انہوں نے علماء سے پڑھا اور سیکھا ہے اس کو بتائیں، تو اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن مسئلہ کیا بنتا ہے کہ وہ باقاعدہ فتویٰ سیشن کرنے لگتے ہیں، وہ ہر موضوع پر بولنے لگتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ اس پر اکٹھے ہو کر پھر رائے زنی شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ان کو ہر موضوع پر بولنے کا ایک حق اور سرٹیفکیٹ حاصل ہے۔ یہ نقصان دہ ہے، یہ کام صرف علماء کا ہے، ان کی رائے اہمیت رکھتی ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسا علمی رسوخ دیا ہوا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی چونکہ نصوص کو برسہ برس پڑھنے کے بعد پڑھانے کے بعد ایک ان پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو وہ حالات حاضرہ کے پیدا شدہ مسائل کو پھر ان کی روشنی میں حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ۔ شیخ آخری سوال، طلبہ کے حوالے سے تو ہم نے بہت سی باتیں کر لیں اور ان کو بہت سی نصیحتیں بھی کر لیں۔ اللہ آپ دونوں مشائخ کو برکات سے نوازے، حفظکم اللہ ورعاکم ونفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ شیخ یہ ویسے تو یہ ایک پورا الگ موضوع ہے، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے۔ مگر شیخ بنیادی طور پہ یعنی کچھ اس طرح بھی رہنمائی کر لیں، طالب علم مکمل طور پہ شیخ اپنی نیت کو بھی خالص کر لیتا ہے، جو علم کو ریکوائرڈ ہے وہ ساری چیزیں وہ اپنے اوپر ڈیولپ کر لیتا ہے، مطالعہ بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، محنت بھی اس کی مکمل طور پہ۔ شیخ اس کے اندر اساتذہ کا اور مدارس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یعنی بعض مدارس ایسے ہیں شیخ ان کے اندر یعنی بہت ہی قیمتی طالب علم موجود ہیں، پڑھنے والے طالب علم ہیں، مگر مدارس کا کچھ کردار نہیں ہے۔ اساتذہ کے حوالے سے شیخ ایسا ہے کہ یعنی مدارس جو اساتذہ جس چیز میں تخصص کر کے آتے ہیں ان کو وہ علوم اور فنون پڑھانے کو نہیں دیتے، کچھ اور دے دیتے ہیں۔ اب وہ استاد بھی مجبور ہوتا ہے کہ میں استاد تو لگ رہا ہوں نا، یعنی مجھے یہاں پہ ایک مدرس کے طور پہ یہ لوگ اپنا رہے ہیں تو پڑھانے میں کیا حرج ہے جو میں پڑھا دیتا ہوں۔ تو شیخ مدارس کے حوالے سے کچھ یعنی رہنمائی فرمائیں، اور اساتذہ کے حوالے سے اساتذہ کو کیسا ہونا چاہیے، مدارس کو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے شیخ مختصر مگر پورا اثر تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ بارک اللہ علم فیک۔ سیکھنے کے لیے ایک شخص کو یا طالب علم کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس شخص سے میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں یا فن سیکھ رہا ہوں اسے اس فن کا ماہر ہونا چاہیے۔ کسی متخصص سے کوئی علم یا فن سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے آسان طریقے سے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو وہ علم سکھا دیتا ہے، اس میں مہارت پیدا کر دیتا ہے، اور اس علم سے دلچسپی اور لگن آپ کی بڑی گہری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ کسی علم کو بڑے مختصر دورانیے میں
سیکھنے کا اور اس میں گہرائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ طالب علم کو وہ فن اس کے ماہر اور متخصص استاد سے پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم اساتذہ سے یا اداروں سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ یا تو وہ فن پڑھائے جس میں وہ مہارت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ علم یا فن پڑھانے کی وہ مہارت نہیں ہے تو اگر وہ طلبہ کو پڑھائے گا تو وہ طلبہ کا نقصان ہوگا۔ اداروں کو بھی یہاں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم نمبر ایک اپنے ادارے میں وہی شعبے کھولیں، وہی فنون پڑھانے کے دعوے کریں یا لوگوں کو دعوت دیں کہ جس کے متخصصین ہمارے پاس موجود ہیں یا جس کے ماہرین ہمارے پاس متوفر ہیں، تو وہ فن کھولیں یا وہ شعبے کھولیں اور پھر فن وار اساتذہ کی تقسیم کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ صرف اور نحو میں ماہر ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ جتنا وقت دے سکتا ہے اس کے پیریڈ نحو اور صرف کے ساری کلاسوں میں تقسیم کیے جائیں۔ ایسے ہی جو عقیدے کا ماہر ہے وہ عقیدے کے جتنے اسباق ہیں اس سے پڑھوانے کی کوشش کی جائے۔ ایسے ہی دوسرے فنون اگر ہم ماہرین اساتذہ سے، تخصص کرنے والوں سے طلباء کو پڑھوائیں گے تو یقین کیجئے طلباء کے اندر مہارت بھی پیدا ہوگی اور اس علم کے ساتھ بڑی گہری لگن اور دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ان کا اس فن کے حوالے سے جتنے تصورات ہوں گے سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ جتنے سوالات وہ کریں گے وہ ماہر استاد بڑی آسانی کے ساتھ ان کو حل کرنے کی اور اشکالات زائل کرنے کی وہ استطاعت رکھتا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پرانے دور میں بھی یہ رواج تھا کہ طلباء ڈھونڈ ڈھونڈ کر مختلف شہروں میں، مختلف ممالک تک میں ان علماء کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے کہ فلاں الفیہ پڑھانے میں ماہر ہے، فلاں شخص وہ سراجی پڑھانے میں ماہر ہے، فلاں ہے وہ بخاری پڑھانے میں ماہر ہے، فلاں ہے وہ فلاں فن یا فلاں مادہ پڑھانے میں ماہر ہے۔ تو ایسے مختلف شہروں کے اندر طلباء جایا کرتے تھے۔ تو آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اداروں میں ایک ہی جگہ پر مختلف فنون کے اساتذہ ہوتے ہیں، تو ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے، اداروں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے فنون ہمارے نصاب میں شامل ہیں ہر فن کے ماہرین ایک سے زیادہ ہمارے ادارے میں موجود ہوں، تاکہ جو طلباء آتے ہیں ان کا فائدہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو۔ بارک اللہ فیک شیخ، اللہ آپ کو برکات سے نوازے۔ ہم اپنے مشائخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور بہت ہی اہم موضوع جو حالات حاضرہ کی ضرورت تھا اس پر گفتگو ہوئی۔ اللہ ہم سب کو جو طالب علم ہیں انہیں صحیح معنوں میں دین کا حق ادا کرنے کی، پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اساتذہ کو اللہ سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول